اینا سبق کافی ہے یا اور دینا پڑے گا؟ داجی نے کمر پہ ہاتھ رکھ کر ان کے بیچ مداخلت کی، انداز سراسر جتانے والا تھا کہ سبحان شرمندہ ہو گیا۔ بس ضلع ایک باری میں نے کہہ دیا کہ بہو تیرے نال جائے گی تو مطلب جائے گی، آئی گل دماغ وچ؟ داجی نے فیصلہ کن انداز میں بات ہی ختم کر دی تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیشہ کی طرح ان کی ضد ماننی پڑی۔ اگلے دن شام کو ان دونوں نے نکلنا تھا۔ پلوشا کے گھر سے سبھی آئے تھے۔ 2 دن بعد ان کی بھی کینیڈا کے لیے فلائٹ تھی، اسی لیے وہ بیٹی کو خود رخصت کرنے آئے تھے۔ جانے سے قبل سب نے اسے بطور خاص پلوشا کی حفاظت کی نصیحتیں کی تھیں، جسے وہ بے دلی سے سنتا رہا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی فکر میں گلتا دیکھ کر وہ اچھا خاصا چڑ گیا۔ آخر میں اماں بی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سبحان پتر، میری پلوشے بڑی بھولی ہے، اس کا خیال رکھنا، شام کو جلدی گھر واپس آ جایا کرنا ورنہ یہ اکیلے گھر میں پریشان ہوتی رہے گی۔ ارے دادی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا را مجھے گناہ گار نہ کرے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ دادی کو التجا کرتے دیکھ کر وہ بے حد شرمندہ ہوتا ان کے ہاتھ پکڑ کر بولا۔ پھر پلوشا دادی سے گلے مل کر جو رونا شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام نہ لیا، یوں جیسے آج ہی میکے سے رخصت ہو رہی ہو۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ سب کو مسلسل ہاتھ ہلا کر بھیگی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہی۔ MBA کرنے کے بعد سبحان کو لاہور کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ اگرچہ اسے کمپنی کی طرف سے گھر کی آفر ہوئی تھی، تاہم داجی کو پسند نہ تھا کہ وہ کمپنی کے گھر میں رہے، چنانچہ انہوں نے سبحان کو اس کا ذاتی فلیٹ خرید کر دیا تھا، جو کہ ایک بلڈنگ کی 3ری منزل پر واقع تھا۔ گاڑی البتہ کمپنی کی ہی تھی۔ 5 مرلے کا یہ فلیٹ، 2 بیڈ رومز، بما باتھ روم، 1 کچن، 1 برآمدہ جو بطور ٹی وی لاؤنج استعمال ہو سکتا تھا۔ برآمدے کے بیچ میں ہی ایک چھوٹا سٹور، 1 باتھ روم، چھوٹا صحن جس کا عقبی حصہ لاہور کے مین حصے کی طرف کھلتا تھا، جہاں ہمیں وقت گاڑیوں اور دیگر ٹرانسپورٹ کا شور سنائی دیتا تھا۔ آخری حصے میں ایک عدد ڈرائنگ روم جسے وہ اسٹڈی روم کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ فلیٹ اگرچہ زیادہ بڑا نہ تھا، تاہم بے حد خوبصورت تھا۔ سبحان نے ہر چیز کو نفاست سے سیٹ کر رکھا تھا۔ وہ بچپن سے ہی سلیقہ شعار اور حد درجے صفائی پسند تھا۔ اسے بے ترتیبی اور گندگی سے سخت نفرت تھی۔ اپنے فلیٹ کو بھی اس نے ایک دم چمکا کے رکھا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ داخل ہونے پر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس گھر میں عورت ذات کا وجود نہیں ہے، کیونکہ اتنا سلیقہ اور نفاست کسی چھڑے کے بس کی بات نہیں تھی۔ کوکنگ میں بھی وہ بہت ماہر تھا۔ شام کو دفتر سے لوٹنے پر وہ خود ہانڈی بناتا اور روٹیاں پکانے میں تو اس نے اپنی والدہ عالیہ رضا کو بھی مات دے دی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی پسند کی تمام ڈشز بے حد لذیذ اور عمدہ پکاتا تھا۔ کبھی کبھار جب وہ زیادہ تھک جاتا تو بہت مجبوری کے تحت ہوٹل سے کھانا لاتا، ورنہ تو خود کوکنگ کرتا۔ رہا صفائی ستھرائی کا کام تو اس کے لیے ویسے تو اس نے ایک کام والی مائی لگوا رکھی تھی، جو اس کے دفتر جانے کے بعد تقریباً 10 بجے آتی اور 12 بجے تک جھاڑو پوچھا برتن وغیرہ دھو کر واپس چلی جاتی۔ فلیٹ کی ایک چابی اس کے پاس تھی، لیکن اتوار کو جب اس کا آف ہوتا تو کام والی کو چھٹی دے کر وہ خود سیٹنگ کرتا۔ وہ بہت خوش و خرم اور مطمئن انداز میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی رہا تھا۔ اس کی اپنی ہی ایک دنیا تھی جہاں صرف اس کی من مرضی ہی چلتی تھی، لیکن اب اس دنیا میں پلوشا نامی انقلاب آ چکا تھا، جس نے سب کو زیر زبر کر کے رکھ دیا تھا۔ پلوشا کے پہلے اس کی زندگی، پھر اس گھر میں آ جانے سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی ساری روٹین ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ پلوشا، ٹھیک سے دروازہ بند کر لینا، اگر کوئی بیل دے تو پوچھے بغیر مت کھولنا، خاص کر کسی انجان کے لیے تو بالکل نہیں۔ ویسے بھی تم کون سا یہاں کسی کو جانتی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ دروازہ مت کھولنا۔ گھر میں فون ہے، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ دروازے پہ کھڑا وہ آفس کے لیے بالکل تیار، سوٹڈ بوٹڈ، ہاتھ میں بریف کیس تھامے اسے ہدایتیں جاری کر رہا تھا اور وہ متفکر چہرہ لیے ہوں ہاں میں سا ہلاتی جا رہی تھی۔ پھر وہ مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سنیے ذرا 1 منٹ۔ ابھی وہ دوسری سیڑھی پر ہی تھا کہ پلوشا نے اسے آواز دی۔ وہ تیزی سے انہی قدموں لوٹ آیا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سبحان نے فکر سے پوچھا۔ نہیں، مسئلہ تو نہیں، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اکیلی گھر میں شام تک کیا کروں گی۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے انتہائی متفکر انداز میں کہتے ہوئے وہ سیدھا سبحان کے دل میں اتر گئی۔ اس نے مسکرا کر پلوشا کی پریشان حال صورت کو دیکھا۔ وہ اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ تم فکر مت کرو، آج میں جلدی گھر آ جاؤں گا، پھر ہم گھومنے چلیں گے، تم تیار رہنا، اور تب تک تم گھر کی صاف صفائی کرنا، ناشتے کے برتن دھونا، اور ہاں، میری وارڈروب میں اپنے کپڑے سیٹ کر لینا۔ انہی سب کاموں میں وقت گزر جانے کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور شام ہو جائے گی۔ ویری سمپل۔ کتنی سہولت سے سبحان نے اسے وقت گزاری کا ٹریک سمجھایا تھا۔
دوسری جانب پلوشا کی جان ہی نکل گئی۔ لو کر لو بات، وقت تو تب گزرے گا نا جب میں یہ سارے کام کروں گی، کیونکہ مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا۔ اپنی دانست میں وہ بوم پھوڑے دیانتداری سے سچ بتا رہی تھی۔ اور داجی نے کہا تھا کہ محترمہ گھر سنبھالیں گی۔ سچ داجی، قربان جاؤں آپ کی سوچ پر۔ سبحان نے خیال میں ہی داجی سے مخاطب ہوتے ہوئے تعصب سے کہا، اوکے پھر یہ سب کام رہنے دو، کام والی آ کر خود کر دے گی۔ تم ایسا کرنا، اسٹڈی روم میں کچھ انٹرسٹنگ بکس ہیں، ان کا مطالعہ کر لینا، شاید تمہیں پسند آئیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو گھر میں کیبل لگی ہے، ٹی وی دیکھ کر ٹائم گزارنا۔ شام کو میں زیادہ جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ ایک نئی ترکیب بتاتے ہوئے سبحان نے فوراً جانے کا قصد کیا، مبادا وہ اس سے بھی انکار نہ کرتے۔ پھر بنا اس کا جواب سنے وہ چلا گیا اور پلوشا دروازہ لاک کر کے اندر آ گئی۔ رات 12:30 بجے وہ لوگ گھر پہنچے تھے۔ 4 گھنٹے کے مسلسل سفر نے انہیں تھکا دیا تھا، اس لیے بمشکل کپڑے بدل کر وہ لوگ بنا کچھ کھائے بستر پہ ڈھیر ہو گئے۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سبحان آفس کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ صبح دیر سے آنکھ کھلنے پر ناشتہ بنانے کا وقت نہیں تھا۔ شام کو وہ دونوں اپنی ہی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور والے فلیٹ میں موجود تھے، جو سبحان کے آفس کولیگ علی کا تھا، اور اس کی بیوی ندا بے حد ہنسمکھ، ملنسار اور مہمان نواز تھی، جبکہ علی خود ندا کی نسبت سنجیدہ تھا۔ اکثر سبحان رات کی چائے یا ڈنر ان کے ساتھ ہی کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ سب لوگ چائے سے اور دیگر لوازمات سے انصاف کرتے خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ ندا کو بھولی بھالی معصوم سی پلوشا بے حد پسند آئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ان کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ دیکھ لیا ندا، میں کہتا تھا نا کہ یہ ایک نمبر کا چھپا رستم ہے، اور اب تو اس نے باقاعدہ ثابت بھی کر دیا ہے۔ کیسے چپکے سے شادی کر لی اور ہمیں ہوا تک نہیں لگنے دی۔ یہ سب اس لیے کیا نا تاکہ ہمیں ولیمے کے چاول نہ کھلانے پڑے۔ علی نے تقریباً 10ویں بار اس کی سرپرائز شادی کا شکوہ کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ بدلے میں سبحان نے اس کے کندھے پہ ایک دھپ رسید کی، جس پر ندا اور پلوشا دونوں کی ہنسی نکل گئی۔ چلو جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے ایک بات سبحان بھائی، جلد بازی میں ہی صحیح دلہن چن کے لائے ہیں آپ، سچ مجھ۔ پلوشا بھابھی بہت پیاری ہیں، ایک دم چھوئی موئی سی۔ ندا نے اس کی تھوڑی پکڑ کر تعریفی انداز میں کہا تو وہ شرما گئی۔ سبحان بھی ان کی بات پہ دل سے فخریہ انداز میں مسکرایا، کیونکہ اس بات سے اسے بھی کہاں انکار تھا، وہ خود بھی تو اسی حسن کا دیوانہ ہوا تھا۔ ندا بھابھی، میری بس آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میری غیر موجودگی میں آپ پلوشا کو کمپنی دیں، یہ اکیلی گھر میں بور ہوتی ہے۔ کچھ میں بھی اس کی طرف سے فکر مند ہوتا ہوں، آج کل لاہور کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے۔ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں سبحان بھائی؟ یہ بھی بھلا کوئی کہنے کی بات ہے؟ ارے مجھے تو بے حد خوشی ہوگی کہ بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی سہیلی کی کمپنی مل گئی۔ اب آپ اپنی زوجہ محترمہ کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں، کیونکہ میں ہوں نا ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ میں بھی گھر بیٹھی بیٹھی بور ہو جاتی تھی۔ کتنی بار علی سے کہا کہ جاب کر لوں، لیکن یہ مانتے ہی نہیں تھے۔ پر اب اس کی ضرورت نہیں، میں روز آپ کے گھر آ جایا کروں گی، پھر ہم دونوں خوب باتیں کریں گے، کیوں پلوشا؟ سبحان کی بات کاٹتے ہوئے ندا نے تفصیلاً اپنا فراغ دلانہ پروگرام بتایا تو پلوشا بھی خوشی سے سہلانے لگی۔ باتیں صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ پیٹھ پیچھے ہم بیچارے شوہروں کی برائیاں کیا کریں گی؟ علی نے محض چھیڑنے کی غرض سے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ جواب میں ندا نے خطرناک تیوریوں سے اسے گھورا تھا۔ ظاہر ہے ڈھونڈنے سے بھی کوئی اچھائی والی بات تو ملے گی نہیں، اسی لیے برائیوں سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ اور ویسے بھی ہم نازک اندام لوگ آپ کی طرح 2 اور 2 4 کی کیلکولیشن پہ تو مغز کھپائی کرنے سے رہے۔ ندا نے کبھی علی کو بحث میں جیتنے نہیں دیا تھا۔ نازک اندام نہیں، کوڑ مغز کہو خود کو، کیونکہ کیلکولیشن تو تب کرو گی نا جب گنتی آتی ہوگی۔ لاکھ کے آگے کتنے صفر آتے ہیں یہ تو تمہیں پتہ نہیں، ہمیشہ میتھ کے پیپر میں نقل لگا کے پاس ہوتی رہی ہو۔ بڑی آئی میڈم مغز کھپائی کرنے والی۔ علی نے ندا کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ حساب میں ذرا کمزور تھی، اسی لیے وہ اکثر اس کی نالائکی پر مذاق اڑاتا۔ تاہم اب دونوں کی باقاعدہ لڑائی شروع ہو چکی تھی، جو دیر تک جاری رہی۔ سبحان کو تو عادت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ دونوں اس کی موجودگی کا بھی لحاظ نہ کرتے تھے اور یوں ہی تانے بازی پہ اتر آتے تھے۔ تاہم پلوشا بڑی دلچسپی سے ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہی تھی۔ پھر ندا اور علی نے انہیں رات کے کھانے پر روک لیا۔ یوں وہ رات 12 بجے کے قریب اپنے فلیٹ میں واپس آ گئے۔ اگلے دن وعدے کے مطابق ندا ان کے گھر موجود تھی۔ پلوشا اسے بیڈ روم میں لے گئی، اپنے کپڑے جیولری وغیرہ دکھاتی۔ پھر چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اسے مہمان نوازی کا خیال آیا۔ ندا بھابھی پلیز اب برا مت مانیے گا،
میں تو آپ کی اچھی طرح خاطرداری کرتی، پر کیا کروں، مجھے چائے وغیرہ بنانی نہیں آتی۔ پلوشا نے شرمندگی سے بتایا تو اسے حیرت ہوئی۔ کیا آپ کو چائے بنانی نہیں آتی بھابھی؟ چائے تو کیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا آتا۔ ماما ٹھیک ہی کہتی تھی، ایک دم نکمی ہوں میں۔ پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے وہ معصوموں جیسا منہ بنا کر اتنی معصومیت سے بولی کہ ندا کو اس پر ترس کے ساتھ ساتھ پیار بھی آیا۔ وہ اس کی شرمندگی سے جھکے سر کو تھوڑی سے اونچا کرتے ہوئے ہنس دی۔ ہائے اللہ، میں صدقے جاواں، کتنی بھولی ہیں آپ۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ شرمندہ نہ ہوں، آئیے ہم دونوں مل کے چائے بناتے ہیں۔ اسی بہانے میری خاطرداری بھی ہو جائے گی اور آپ کو چائے بنانی بھی آ جائے گی، جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ ندا نے اس کی منموہنی صورت کو دیکھتے ہوئے حل پیش کیا تو وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ پھر دونوں کچن میں جا کے چائے بنانے لگی۔ ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ہماری شادی کا 1.5 سال ہو گیا ہے، پر آج بھی لوگ دیکھ کے کہتے ہیں جیسے نیا بیاہتا جوڑا ہو۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے ہمیشہ علی کے ساتھ دوستوں کی طرح ریاکٹ کیا ہے۔ بیویوں والی ذمہ داریاں اپنی جگہ، لیکن ایک شوہر کو اپنی بیوی ہمیشہ دوست کے روپ میں ہی اچھی لگتی ہے۔ پتہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرد شادی کے 1-2 سال بعد ہی اپنی میرڈ لائف سے بور ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے صرف یہی ایک ریزن ہے کہ لڑکی ماں بننے کے بعد خود کو بچوں اور گھریلو ذمہ داریوں میں اتنا الجھا لیتی ہے کہ شوہر کی طرف دھیان ہی نہیں دے پاتی، اور بیچارہ شوہر اس روٹین سے اکتا جاتا ہے۔ لیکن میرے اور علی کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں علی کو کبھی بور نہیں ہونے دیتی، ہمیشہ کسی نہ کسی کام کے حوالے سے ان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہوں، تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں اولاد نہیں دی، لیکن مجھے محسوس کبھی نہیں ہوا، کیونکہ علی بھی کسی بچے سے کم نہیں۔ جتنا وقت گھر میں ہوتے ہیں مجھے بگائے رکھتے ہیں۔ سچ پوچھو نا تو مجھے بھی ان کے کام کرنا اچھا لگتا ہے، جیسے ان کے لیے ناشتہ بنانا، آفس کی تیاری میں ان کی مدد کرنا، شام کو ان کا من پسند کھانے بنا کر تعریف موصول کرنا، پھر رات کو ان کے آفس کے کپڑے استری کرنا اور ان کی خاطر خود بھی سج دھج کر تیار ہو کر ان کا ویٹ کرنا، سب مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ سارا دن اسی روٹین کو فالو کرتے گزر جاتا ہے، اور میرے خیال میں تو ایک بیوی کو ایسا کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ان مردوں کی یہ فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ ذرا سی بیوی کی توجہ ہٹی نہیں اور یہ دوسری حسیناؤں کی زلفوں کے اسیر ہوئے نہیں۔ انہیں قابو میں رکھنے کے لیے اپنی ذات میں الجھائے رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ندا چائے بناتے ہوئے مسلسل اپنی ہی کہے جا رہی تھی، بنا اس کی طرف نظر اٹھائے، جس کا چہرہ فکر و پریشانی سے اتر گیا تھا۔ پھر برنر آف کر کے ندا نے اس کی ہوائیاں اٹھتے چہرے کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ارے بھابھی، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں تو بس آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے کہہ رہی تھی۔ لیکن سبحان بھائی ایسے بالکل نہیں ہیں، وہ تو بہت ہی نیک اور شریف ہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے انہیں یہاں رہتے، لیکن آج تک ان کی کوئی کمپلین نہیں سنی۔ وہ تو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، سو پلیز ڈونٹ وری۔ ندا اسے اس حد تک سیریس ہوتے دیکھ کر وضاحتیں دینے لگی۔ آخر کب تک نیک بنے رہیں گے؟ جب انہیں لگے گا کہ ان کی بیوی کسی لائق نہیں، تب تو وہ ضرور کسی اور کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں گے۔ اور ان کا بھی کیا قصور ہوگا؟ بھلا میں ہوں ہی جو اسی قابل۔ ماما کتنا کہتی تھی کہ کوئی کام سیکھ لو، پر میں نے ان کی نصیحتوں پر کبھی کان نہیں دھرے، لیکن اب مجھے ہی انجام بھگتنا ہوگا۔ سبحان تو واقعی بہت اچھے، لیکن میں ہی ان کے قابل نہیں، اسی لیے ایک نہ ایک دن تو ان کا یہ دل مجھ سے بھر جائے گا نا۔ پہلی بار وہ اتنی سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی، لیکن شاید یہ ندا کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ وہ اس نہج پہ سوچ رہی تھی۔ تاہم ندا اسے یوں پریشان دیکھ کر پچھتائی کہ آخر اس نے کیوں پلوشا کو سب بتایا۔ ندا بھابھی، میں بھی آپ کے جیسی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ میں بھی سبحان کے سارے کام خود کرنا چاہتی ہوں، تاکہ وہ بھی علی بھائی کے جیسے شوہر بنے رہیں۔ بولیے بھابھی، کیا آپ مجھے سکھائیں گی نا؟ ندا کے ہاتھوں کو تھام کر وہ التجائیہ انداز میں بولی تو ندا شرمندہ ہو گئی۔ کیوں نہیں، میں ضرور آپ کی مدد کروں گی، لیکن ایک بات بتاؤں، آپ کو کوئی بھی کام ہو سیکھنے سے زیادہ شوق اور لگن سے آتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی کام میں دلچسپی لے کے شوق سے کریں گی نا، تو آپ اس کی ماہر ہو جائیں گی۔ بس دل لگی سے کوشش کیجیے گا، پھر دیکھنا دھیرے دھیرے آپ سب کام سیکھ جائیں گی۔ تب تو بیچارے سبحان بھائی بھی آپ کے آنچل سے پیچھا چھڑا نہیں پائیں گے، بلکہ وہ تو مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے اپنی گلے گلزار کی طرف۔ اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے آخر میں ندا نے اسے چھیڑا تو وہ شرما گئی، لیکن وہ دل سے اس کی مدد کے لیے مشکور تھی۔ وقت کی کمی کے باعث ہم آج پریکٹیکل تو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو پہلا سبق دے جاتی ہوں، جسے نہ صرف آج کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں۔ وہ یہ کہ شوہر جب گھر آئے
تو آپ ہمیشہ پیار سے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے ساتھ بند سنور کر اس کا استقبال کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے ان کی آدھی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ باقی سبق کل سے شروع کریں گے، اوکے؟ ندا نے شروعات کرتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے سر ہلانے لگی۔ پھر دونوں نے باتوں کے ساتھ چائے بھی نوش فرمائی اور یوں پہلا دن اختتام کو پہنچا۔ صبح اس کی آنکھ کچن میں ہو رہی برتنوں کی کھٹر پٹر سے کھلی۔ اس نے کسل مندی سے انگڑائی لیتے ہوئے بھرپور جمائی لی، پھر کھلے بالوں کو جوڑے میں مکید کر کے پاؤں میں چپل اڑس کر آنکھیں مسلتی ہوئی کچن کے دروازے تک آئی، لیکن سبحان کے ہاتھوں کو مہارت سے چلتا دیکھ کر اس کی کھلتی بند ہوتی آنکھیں جو کہ نیند سے بھرپور تھیں حیرت کے باعث پوری طرح پھیل گئیں۔ کلانچیں بھرتی وہ اس تک پہنچی۔ ناشتہ بنا رہے ہیں؟ اسے مہارت سے روٹی بیلتے دیکھ کر اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ جی ہاں، نوش کریں گی آپ؟ سبحان نے طنز سے کہا، کیونکہ اسے اپنی قسمت پہ رونا آ رہا تھا کہ بیوی ہونے کے باوجود خود کچن میں سر کھپائی کر رہا تھا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی زوجہ محترمہ کے لیے بھی ناشتہ بنا رہا تھا۔ نوش؟ یہ تو ماما نے ناشتے میں کبھی نہیں بنائے، بہت مزیدار ہوتے ہیں کیا؟ وہ اس کے طنز کو قطعی نہ سمجھتے ہوئے انتہائی معصومیت سے الگ ہی مطلب نکال بیٹھی، تو پراٹھے کو گھی لگاتے ہوئے سبحان کی ہنسی نکل گئی، وہ پچھتایا کہہ کر، کیونکہ پلوشا ہر بات کا الٹا مطلب نکال کر سوال پر سوال کرنے لگتی تھی، اور فی الحال اس کے پاس پلوشا کے بے تکے سوالوں کا جواب دینے کا وقت نہیں تھا، لہٰذا فوراً بات بدلنے لگا۔ نہیں، بے حد بکواس ہوتے ہیں۔ خیر تم بتاؤ، پراٹھے کے ساتھ فرائیڈ ایگ لوگی یا آملیٹ سینڈوچ کھانا پسند کرو گی یا پھر سلائس ود بٹر جیم؟ سبحان نے کسی ماہر کک کی طرح پکا ہوا پراٹھا پلیٹ میں رکھتے ہوئے انتہائی پھرتی سے آملیٹ مکسچر تیار کرتے ہوئے لسٹ بتائی، تو حیرت سے اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا آپ کو اتنا کچھ بنانا آتا ہے؟ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ جی بالکل، بندہ ناچیز کوکنگ میں ماسٹر ہے، بلیو می، ورنہ آزمائش شرط ہے۔ سبحان نے کس عمدہ کک کی طرح جواب دیا۔ وہ تو مایوس ہو گئی۔ شرم سے ڈوب مرو پلوشا، دیکھ وہ مرد ہو کے کتنا کچھ پکا لیتے ہیں، اور ایک تو گدھی جسے چولہا جلانا بھی نہیں آتا۔ بیچارے سبحان بھی آخر کب تک برداشت کریں گے؟ آخر کو ایک دن۔ اس سے آگے تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، میں آج ہی ندا بھابھی سے بولوں گی کہ مجھے جلدی سے سب کچھ سکھا دیں۔ تخیل میں وہ خود کو کوسنے کے بعد پکا عہد کرتی اگلا پروگرام ترتیب دینے لگی کہ اچانک سبحان نے اسے خاموش دیکھ کر اس کے سامنے چٹکی بجائی کہ وہ یکدم چونکی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ اگر یہ پسند نہیں ہے تو میں تمہارے لیے کچھ اور؟ نہیں، میں آملیٹ پراٹھا ہی لوں گی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ فوراً بولی کہ وہ مزید خود سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے، تم منہ ہاتھ دھو کے آ جاؤ، تب تک میں ناشتہ ٹیبل پہ لگاتا ہوں۔ سبحان نے نئی ہدایت جاری کی تو وہ خاموشی کے ساتھ کچن سے باہر چلی گئی۔ پھر اس نے پوری دلجمی کے ساتھ ندا بھابھی سے ٹریننگ لینی شروع کر دی، جس میں فی الحال کپڑے استری کرنا، جوتے پالش کرنا، ہر چیز سلیقے سے سیٹ کرنا اور ہلکی پھلکی کوکنگ وغیرہ شامل تھی۔ وہ بہت خوش تھی یہ سب کام سیکھ کر، تاہم ابھی مکمل عبور حاصل نہیں کر پائی تھی، اور اپنی اسی نئی مہم جوئی کے بارے میں اس نے سبحان کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ سبحان نے بھی اکثر و بیشتر اس کے رویے میں چینج محسوس کیا، لیکن پھر یہ سوچ کر زیادہ نوٹس نہ لیا کہ ہو نہ ہو یہ ندا بھابھی کی صحبت کا اثر تھا۔ البتہ آج اس کا دل اپنے سرپرائز سے پردہ اٹھانے کا تھا، اس لیے آج وہ سبحان کی من پسند چکن بریانی بنا رہی تھی، جس کے نام کے سوا اسے القاب بھی معلوم نہ تھے، اسی لیے ندا بھابھی باقاعدہ سر پہ کھڑی ہو کے اسے بتائے جا رہی تھی۔ یہ لیجئے بھابھی، ہو گئی تیار، دیکھا کتنی آسان ہے، اور آپ خواہ مخواہ ڈر رہی تھی۔ بس اب اسے 15 منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں، پھر بریانی ریڈی۔ ندا نے اسے آخری بار کفگیر سے چاولوں کی تہہ سیٹ کرنے کا بتایا تو وہ بے حد خوش ہو گئی۔ ارے بھابھی، زیادہ گہرائی میں کفگیر نہ چلائیں ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے، بس اتنی سی احتیاط یاد رکھیں، اور پھر دم کھولنے کے بعد بڑے دھیان سے کفگیر کے ذریعے نیچے سے اوپر چاولوں کو ہلاتے ہوئے مکس کر دیں، اور آخر میں مزیدار چکن بریانی تیار۔ ندا نے اس کا ہاتھ روک کر احتیاط بتائی، پھر اس نے آنچ دھیمی کر کے بریانی دم پہ لگا دی۔ شام کو سبحان روزمرہ کے معمول سے ہٹ کر 1 گھنٹہ لیٹ کر آیا۔ پلوشا بے صبری سے اس کی منتظر تھی، پھر بیل کی آواز پر وہ فوراً لپکی۔ تھکا تھکا سبحان دروازے پہ کھڑا تھا۔ پلوشا نے اس کے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا۔ آ گئے آپ؟ ندا بھابھی کے دیے گئے سبق کو دہراتے ہوئے وہ گرم جوشی سے بولی، جی نہیں، ابھی باہر ہی ہوں، یہ تو میرا بھوت کھڑا ہے۔ مسلسل بزی آورز کے بعد تھکن سے چور ہونے کے باعث پلوشا کا یہ بونگا سوال اسے بے حد بور لگا۔
پھر وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا لاؤنج کے صوفے پر گر گیا اور آنکھیں موند لیں۔ تھکن چہرے کے علاوہ اس کے انگ انگ سے واضح تھی۔ پلوشا کو اس پہ ترس آیا۔ سنیے، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، پھر کھانا بھی تو کھانا ہے۔ وہ اس کے سر پہ کھڑی ہو کر بولی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ اوہ نو، ابھی کھانا بھی بنانا ہے؟ نو وے، آج تو ہمت نہیں، ہوٹل سے ہی لے کے آتا ہوں۔ اکتاہٹ کے شدید احساس کے تحت وہ اندر جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ ارے نہیں، آج ہوٹل سے لانے کی ضرورت نہیں، میں نے خود کھانا بنایا ہے۔ وہ مڑا ہی تھا کہ پلوشا کی اگلی بات نے اس کے قدم روک لیے۔ شاید کوئی اور بولا تھا، یا شاید اس کے کان بجنے لگے تھے، یا پھر اس پر تھکن سوار تھی جو وہ غلط سن رہا تھا۔ سبحان نے ایک جھٹکے سے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کی فیوریٹ چکن بریانی بنائی ہے، آپ فریش ہو کے آ جائیں، تب تک میں گرم کر دیتی ہوں۔ نہیں، یہ وہم تو نہ تھا، کیونکہ وہ مزید بتا رہی تھی۔ واٹ؟ کھانا یعنی چکن بریانی، اور وہ بھی تم نے؟ ریئلی؟ سبحان کو تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شرماتی ہوئی سر اسبات میں ہلا گئی۔ یا اللہ، یہ کیا معجزہ ہو گیا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ سبحان گمگم کی کیفیت میں تھا۔ پلوشا جا چکی تھی، اس لیے وہ بھی خوش ہوتا چینج کرنے چلا گیا۔ ایک کے بعد دوسرا اور اب تیسرا چمچ بھی منہ میں ڈالنے کے باوجود سبحان نے اچھے یا برے کسی قسم کے ریمارکس نہ دیے، جبکہ اس کے سامنے بیٹھی پلوشا انگلیاں چٹکھاتے ہوئے انتہائی پزل انداز میں اس کے نہ سمجھ میں آنے والے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ سنیے، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ بریانی کیسے بنی؟ چوتھا چمچ بھی منہ کی طرف جاتا دیکھ کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس لیے خود ہی پوچھ لیا۔ جواب میں سبحان نے اس کے منتظر چہرے کو کچھ لمحے بغور دیکھا، پھر اسے مزید تنگ نہ کرتے ہوئے کھل کر کہا لگا کے ہنس دیا، تو وہ خفکی سے منہ بسور گئی۔ ویل ڈن، گریٹ، فنٹاسٹک، ڈیلیشیس۔ سبحان نے مختلف الفاظ میں دل کھول کر زبردست تعریف کی تو وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ سچی آپ کو اچھی لگی؟ اس نے گرم جوشی سے پوچھا تو سبحان نے نفی میں سر ہلا دیا، جس سے اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ اچھی نہیں، بلکہ بہت بہت اچھی لگی۔ اس نے مزید وضاحت کی تو وہ خوشی سے پھول کر گول گپا ہو گئی۔ بس پھر ٹھیک ہے، اب آپ بے فکر ہو جائیں، اب سے سارے کام میں خود کروں گی۔ صبح آپ کے کپڑے بھی پریس کروں گی اور ناشتہ بھی میں خود ہی بناؤں گی۔ اس نے مزید بتایا تو سبحان کو کرنٹ لگا۔ یہ آج کے دن کے حوالے سے دوسرا بڑا جھٹکا تھا۔ ایٹم بام نہیں، بلکہ پورے کا پورا میزائل تھا جو اس پہ گرا تھا۔ الہی خیر، پلوشا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن کیوں؟ وہ ناسمجھی سے الٹا پوچھ گئی۔ نہیں، دراصل یہ استری ناشتہ، آر یو شور تم کر لو گی؟ لو کر لو بات، میں نے کہا نا میں کر لوں گی، بس آپ مجھے ذرا جلدی اٹھا دیجیے گا، کیونکہ سویرے میری آنکھ نہیں کھلتی نا، اسی لیے۔ وہ کیا ہے نا کہ میں بچپن سے نیند کی بہت کچی ہوں، بس آپ مجھے اٹھا دیجیے گا۔ خالصتاً بیویوں والی فکر مندی سبحان حیران رہ گیا۔ پھر اسے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالتے دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ آج کے دن کا نام وینسڈے نہیں بلکہ سرپرائز ڈے ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ خود ہی ہنستا ہوا پلیٹ پر جھک گیا۔ صبح اس نے پلوشا کو تو کیا ہی جلدی اٹھانا تھا، الٹا وہ تو خود پورا 1 گھنٹہ لیٹ اٹھا تھا۔ ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے جیسے ہی گھڑی پہ ٹائم دیکھا، اسے زوردار کرنٹ لگا۔ گھڑی پر 7 بجے تھے، اس کا ذہن مکمل بیدار ہو گیا۔ اف خدایا، آج تو 8 بجے ایم ڈی کے ساتھ میٹنگ ہے اور مجھے تو 7:45 بجے آفس پہنچنا تھا، یعنی اب صرف 45 منٹ ہی بچے تھے۔ یہ سوچتے ہی اس کے جسم میں برق رفتاری دوڑ گئی۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے دائیں سائڈ پر دنیا و مافیا سے بے خبر کراٹے لیتی پلوشا کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ پلوشا، پلوشا اٹھو جلدی، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے۔ کم آن، گیٹ اپ، فٹافٹ ناشتہ بناؤ۔ ارے نہیں، اس میں تو ٹائم لگ جائے گا، ایسا کرو صرف چائے بنا دو، اور ہاں میری گرے شرٹ بھی پریس کر دو، تب تک میں بات لے لوں۔ وہ اسے ایک کے بعد دوسرا حکم جاری کر کے خود واش روم میں بھاگ گیا۔ انداز تحکم ایسا تھا جیسے وہ بڑی ماہرانہ صلاحیتوں کی مالک ہو۔ پلوشا بوکھلائی سی چھلانگ لگا کے بستر سے اتری اور بنا چپل پہنے کچن میں بھاگ گئی۔ برنر آن کر کے چائے کے پانی میں ساتھ ہی دودھ، پتی، چینی سب کچھ جلدی چائے بنانے کی گرج سے ڈال کر ڈھکنے کے بعد آنچ فل کر کے وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ وارڈروب سے سبحان کی شرٹ نکال کر استری کا سوئچ لگا کر سٹینڈ پہ شرٹ پھیلانے لگی۔ واش روم سے شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے شرٹ پر استری کر کے تہہ بٹھانے لگی۔ پلوشا، ٹاول دینا ذرا۔ سبحان نے واش روم سے آواز لگائی تو وہ استری چھوڑ کر صوفے پہ بڑا ٹاول لے کے واش روم کی طرف بھاگی۔ ٹاول دے کر وہ واپس مڑی ہی تھی کہ سبحان نے اسے پھر بلایا۔ پلوشا، اسٹڈی روم میں میری آفس فائلز پڑی ہیں، ان میں سے گرین اور بلو کلر کی فائلز اٹھا لاؤ جلدی۔
सुभान ने नया हुक्म जारी किया तो वह चलती इस्त्री छोड़कर स्टडी रूम की तरफ लपकी। बमुश्किल ढूंढ ढांड कर फाइल्स लेके वो वापस लौटी, तब तक इस्त्री अपना काम दिखा चुकी थी। सुभान के बुलाने के बाइस वो बौखलाहट में इस्त्री शर्ट से उठाना ही भूल गई थी। फाइलें बेड पे फेंक कर वो स्टैंड पर झपटी, फौरन इस्त्री उठाई, जिसके नतीजे में धुएं की छोटी सी ज़िग-ज़ैग नुमा लहर हवा में मौलिक हो गई। शर्ट की बैक साइड पर एक प्यारा सा गोल दायरा बन चुका था, जिसके उस पार वार्डरोब से लेकर वॉशरूम तक का सारा मंजर वाज़ेह नज़र आ रहा था। उसे बेहद शर्मिंदगी हुई। अभी वो शर्ट का पोस्टमार्टम ही कर रही थी कि किचन से शुर की भरपूर आवाज़ आई। फिर कुछ याद आने पर माथे पे हाथ मारती वो मज़ीद बौखला गई। हाय अल्लाह, मेरी चाय! शर्ट वहीं स्टैंड पे फेंकी। अब उसकी दौड़ का रुख किचन की जानिब था। 2 कप चाय, जिसमें से 1 कप तो वहीं चूल्हे में गिर गई थी। बकिया केतली में सिर्फ 1 कप चाय बची थी, जो तेज़ आंच के बाइस बाहर निकलने को बेताब थी। पलवशा के तो हाथ पाँव ही भूल गए। उसने जल्दी से बर्नर ऑफ किया, फिर उसी बौखलाहट में बिना कपड़े के हाथ ढक्कन की जानिब बढ़ा दिया। ढक्कन शेल्फ पे गिराते हुए उसने फौरन हाथ खींच लिया। उसकी उंगलियां जल गई थीं। उसकी आंखें फौरन ही दर्द की शिद्दत के बाइस गर्म पानियों से भर आईं। फिर धुंधलाई आंखों से उसने अपने बेहद नज़दीक लेकिन बेतहाशा सुर्ख उंगलियों को देखा, जहां अब दर्द की शदीद टीसें उठ रही थीं। उसने बेइख्तियार अम्मा बी को याद किया, जो उसे ज़रा सी खराश लगने पर सारा घर सर पे उठा लेती थी। गुजरा वक्त याद करके उसे और भी रोना आने लगा। पलवशा, पलवशा, कहाँ गई हो? इधर आओ। बेडरूम से सुभान की गरजदार इंतहाई गुस्सीली आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वह सहम गई। फिर रोना भूल कर वह आंसू साफ करती जल्दी से बाकी मांदा चाय कप में उंडेल कर कमरे में आई, जहां सुभान हाथों में सुराख ज़दा शर्ट थामे, सिर्फ जीन्स पहने, गीले बालों के साथ चेहरे पर इंतहाई खतरनाक तासुरात दिए बड़े जारहाना अंदाज में चक फेरियां ले रहा था। फिर उस पर नज़र पड़ते ही रुक गया। वट इज़ दिस? क्या है ये? एक ही बात को बैक वक्त दोनों ज़बानों में बोलते हुए उसने शर्ट उसकी आंखों के सामने लहराई। इंतहाई गुस्सीले अंदाज में पूछा। सुभान ने पहली बार उससे इस कदर सख्ती से बात की थी, इसलिए वो अच्छा खासा डर गई। तो तुमने ये शर्ट जला दी? इतनी भी अक्ल नहीं है तुम्हें कि स्विच ही निकाल जाती? उसे टोकते हुए सुभान ने खा जाने वाले अंदाज में कहा। वो और खौफज़दा हो गई। आंसू एक बार फिर पलकों पर हिलकोरे लेने लगे, जिन्हें बमुश्किल उसने बहने से रोका। अपने हाथ का दर्द तो जैसे वो भूल ही गई थी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से दूसरी शर्ट निकाल के प्रेस करो, विदिन 2 मिनट्स। साबका शर्ट को सोफे पे उछाल कर उसे बुत बने खड़ा देख कर उसने कहा तो वह होश में आई। फिर रोबोट की तरह हरकत करते हुए चाय उसे थमा कर नई शर्ट निकाल कर प्रेस करने लगी और सुभान चाय के सिप लेने के साथ साथ फाइल्स के सफ़े उलटते हुए कुछ स्टडी करने लगा। फिर उसने शर्ट प्रेस करके सुभान को दी तो उसने चाय का कप बेड पे रख कर फौरन शर्ट पहनी। टेबल से मेरा ब्रीफ केस और वॉलेट उठा लाओ, हरी अप। कॉलर सीधा करते मोड़ते हुए उसने नया हुक्म जारी किया तो वह फौरन तामील के लिए मुड़ी। वापसी पर हाथ में मतलूबा चीज़ें थीं। वो पकड़ाने के गर्ज से जैसे ही आगे बढ़ी कि चाय का कप उठाकर सीधा होते सुभान से जा टकराई। नतीजे में चाय का कप उलट कर फाइलों के शफाफ सफ़ों पे ढेर हो गया। कुछ छींटे सुभान की अधखुली शर्ट पर भी नक्शो निगार बना गए। ओह गॉड, ये क्या कर दिया तुमने बेवकूफ़ लड़की? सुभान ने इंतहाई दुरुस्तगी से कहते हुए कप दूर उछाल कर नीचे से सफ़े निकाले, लेकिन चाय अपना काम दिखा चुकी थी। सुभान को उस लम्हे पलवशा पर इस कदर गुस्सा आया कि दिल चाहा इसका गला घोंट दे। व्हाट नॉनसेंस, पागल हो क्या तुम? सारी फाइल का सत्यानाश कर दिया। पता है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी? ये पूरे 2 दिन मेहनत करके तैयार की थी आज की मीटिंग के लिए, और तुमने सारी मेहनत ज़ाया कर दी। हद दर्जे बदतमीज़ी और करख्तगी से उसे डांटते हुए सुभान ने सफ़े बेड की तरफ उछाल दिए। ताहम ज़ब्त की आखिरी हदों को छूती पलवशा का सब्र जवाब दे गया। बामुश्किल हिलकोरे लेते आंसू मौका मिलते ही बाढ़ फलांग कर तूफानी रफ्तार से बहने लगे। गुस्से और अफसोस के बाइस वो फट पड़ी। लो कर लो बात, गलती भी अपनी है। मैंने कहा था देर से जगाओ, फिर सारे काम मेरे सर पे छोड़ के खुद वॉशरूम में घुस गए, और जो सुबह सुबह मेरी परेड करवाई वो अलग। जल्दबाजी में एक तो मेरा हाथ भी जल गया, उल्टा आप मुझे ही डांट रहे हैं। चाहे मैं आपसे बात नहीं करती, चली जाऊंगी मैं अपनी मामा के पास, नहीं रहना मुझे यहाँ। बात करते करते उसकी हिचकी बंद गई। फिर जो वो रोना शुरू हुई तो चुप होने का नाम ही ना लिया।
سبحان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا، غصہ تو جیسے فوراً اڑنچو ہو گیا۔ پھر اسے یوں زاروں کے تار روتے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا، واقعی غلطی تو اس کی تھی۔ اپنے دیر ہونے کا غصہ اس نے معصوم پلوشا پر نکالا تھا، وہ بھی اسے اتنا زبردست ڈانٹ کر۔ سبحان کو شدت سے اپنے سنگین رویے کا احساس ہوا۔ پلوشا میری جان، آئی ایم سوری، میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ انتہائی پیار سے وضاحت پیش کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس نے دور سے ہی اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ خبردار، ہاتھ مت لگائیں مجھے، میں ساری زندگی آپ سے بات نہیں کروں گی، بہت برے ہیں آپ، بے تحاشا روتے ہوئے رندھی آواز میں کہہ کے وہ بیڈ پہ بیٹھ کر ہچکیوں سے رونے لگی، ساتھ ہی اپنی سرخ انگلیوں کو پھونکے مارتے ہوئے اسے اور بھی رونا آیا۔ سبحان کو اس کی اس معصوم بچوں جیسی ادا پر ٹوٹ کر پیار آیا، لیکن ستم یہ تھا کہ وہ اسے قریب ہی نہیں آنے دے رہی تھی۔ پلوشا پلوشا پلیز چپ ہو جاؤ یار، دیکھو ایسے مت رو، چپ ہو جاؤ۔ بار بار رگڑ کر وہ اپنی بے حد خوبصورت غزالی آنکھوں پر ظلم کر رہی تھی، جو مسلسل رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھی۔ اچھا دکھاؤ مجھے کیسے جل کے ہاتھ۔ سبحان اس کے بے حد قریب بیٹھ گیا، پھر اس کی گود میں رکھا ہاتھ اپنی طرف کھینچ لیا جو واقعی سرخ ہو رہا تھا۔ اسے نئے سرے سے اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ رہنے دیں، پہلے اتنا ڈانٹ دیا، اب پیار جتا رہے ہیں، نہیں کروں گی میں آپ سے بات، چلی جاؤں گی میں آپ سے، خفا ہو کے۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے اس نے اپنا ارادہ بتایا تو سبحان کا دل سکڑ کے پھیلا، کیونکہ پلوشا سے دور ہونے کا تصور ہی اس کے لیے سہانی روح تھا۔ جو بھی تھا وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ جھلی سی اس کے دل کی ملکہ جو تھی۔ پلیز پلوشا میری جان، ایسا ظلم مت کرنا، میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ اور کہاں یہ جدائی؟ نہیں یار، تم بے شک مجھ سے جی بھر کے لڑ لو، جگر لو، لیکن مجھ سے خفا کبھی مت ہونا، ورنہ میں جی نہیں پاؤں گا یار، سمجھا کرو سویٹ ہارٹ۔ انتہائی لگاوٹ، توجہ اور پیار سے کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کی مستقل شرارت سے اسے منانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں کہ پلوشا یوں روتے روتے ایک دم چپ ہو گئی، لیکن اس نے ابھی تک سبحان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں واقعی بہت برا ہوں، اچھا دیکھو میں نے اپنے کان بھی پکڑ لیے، اب تو معاف کر دو پلیز، کم از کم ایک بار تو مجھ غریب کی طرف نظر بھر کے دیکھ لو جان پلیز۔ باقاعدہ کان پکڑتے ہوئے وہ التجائی انداز میں بولا۔ پھر پلوشا نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی لب آپ مسکرا اٹھے۔ اتنی جلدی معافی نہیں ملے گی، پہلے آپ کو 10 بار اٹھک بیٹھک کرنی ہوگی، یہ آپ کی سزا ہے۔ پھر سے ناک سکیڑتے ہوئے اس نے سزا سنائی تو اس کی ڈیمانڈ پر سبحان کی ہنسی نکل گئی۔ اوکے، جو حکم میڈم، آپ کی خاطر ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ پلوشا نے بازو سے پکڑ لیا۔ ارے نہیں سبحان، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ پلوشا نے اسے سیریس دیکھ کر روکا تو وہ ہنستا ہوا پھر بیٹھ گیا۔ ہاتھ ابھی تک پلوشا کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کبھی نہیں کرو گی۔ سبحان نے دوسرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا کر کہا۔ وہ کھلکھلا اٹھی اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اور آپ یہ وعدہ کریں کہ آئندہ مجھے کبھی نہیں ڈانٹیں گے؟ میرے باپ کی بھی توبہ، جو میں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالوں؟ سبحان نے ڈرنے والے سٹائل میں کہا تو وہ اس کے سینے پہ مکہ مار کے ہنس دی، جس میں سبحان کی بھی ہنسی شامل تھی۔ پھر سبحان نے اسے کھینچ کر ساتھ لگاتے ہوئے مکمل طور پر اپنے حصار میں چھپا لیا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہونے کے باعث اس کے سینے سے ٹکراتی پلوشا کی گرم سانسیں اس کا امتحان لینے لگی۔ اس کا دل پوری شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کے سینے سے لگی وہ اس کی دھڑکنوں کے کتنے قریب تھی۔ وہ اسے چھونا چاہتا تھا، اس کی سانسوں کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ قیامت بن گیا تھا اس کے لیے۔ وہ ان لمحوں کے سحر میں اور پلوشا کے حسن میں پوری طرح غرق ہونا چاہتا تھا، لیکن یہ مناسب وقت نہ تھا کیونکہ پلوشا ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کی بے خبری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا کیونکہ وہ بہت معصوم اور بھولی تھی۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اسے وقت درکار تھا، اور سبحان میں اتنا صبر تھا کہ پلوشا کو وہ اتنا وقت دے سکے۔ اس کے لیے وہ مشکل خود پر جبر کرتے ہوئے وہ دل کی خواہش دل میں دبا کر اسے خود سے علیحدہ کر گیا۔ پھر اٹھ کر چیزیں سمیٹنے لگا کیونکہ اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ندا بھابھی کی ثابت قدمی سے دی جانے والی ٹریننگ کے بے حد مثبت اثرات سامنے آ رہے تھے کیونکہ پلوشا نے بیشتر سے زائد گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ کھانا بنانا، سبحان کی چیزوں کا خیال رکھنا، گھر کی صفائی ستھرائی، سب کام وہ احسن طریقے سے کر رہی تھی۔ سبحان اس سب کے لیے ندا بھابھی کا بے حد مشکور تھا۔ وہ رات کو بیڈ پر آفس کی فائلز پھیلائے کام کر رہا تھا کہ سائڈ ٹیبل پہ پڑا اس کا موبائل بج اٹھا۔ پلوشا اس کے آفس کے لیے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ سبحان نے فائل سے بنا نظر ہٹائے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور آن کر کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، ارے انکل کیسے ہیں آپ؟ دوسری جانب پلوشا کے بابا تھے جو کینیڈا سے بات کر رہے تھے۔ اچھا، کب؟
سبحان کی ساری توجہ اب فون کی جانب تھی جبکہ پلوشا ہر چیز سے بے نیاز اپنے کام میں مگن تھی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں انکل؟ سبحان نے پلوشا کی پشت کو دیکھتے ہوئے قدرے دھیمی آواز سے کہا، یہ تو اچھی خبر نہیں انکل، پلوشا کو کتنا صدمہ ہوگا۔ نہ جانے کیا بات تھی جو وہ یوں کہہ رہا تھا۔ نہیں انکل، مجھ سے نہیں ہوگا، آپ خود ہی بتا دیں۔ جی یہی ہے، میں بلاتا ہوں۔ پلوشا تمہارے بابا کا فون ہے، بلا رہے ہیں۔ سبحان نے اسے بتایا تو وہ چونکی، پھر خوشی سے استری بند کر کے بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ ہیلو بابا جانی۔ ہیلو بابا۔ ہیلو۔ اچانک بات کرتے کرتے سلسلہ منقطع ہو گیا، شاید سگنل پرابلم تھا۔ لائن کٹ گئی، پوری بات ہی نہیں ہو پائی۔ پلوشا نے نہایت افسردگی سے منہ لٹکا کر کہا اور موبائل اسے واپس کر دیا۔ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے بابا جانی، آپ سے کچھ کہا انہوں نے؟ بابا کی ادھوری بات سے پریشان ہوتے ہوئے اس نے سبحان سے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں وہ دراصل پلوشا تمہارا FA پارٹ 2 کا رزلٹ آ گیا۔ سبحان نے آہستہ سے بات شروع کی کہ یکلخت پلوشا کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ہاتھ اچانک سے ٹھنڈے پڑ گئے، ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے ابھرے۔ سبحان اس کی حالت دیکھ کر بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پلوشا کا روم روم سماعت بن گیا، پھر وہ چھپا بھی نہیں سکتا تھا کہ نہ جانے اپنے رزلٹ کا اسے کتنی شدت سے انتظار ہو۔ کیا ہوا؟ بمشکل اس نے یہ لفظ ادا کیے۔ سبحان کو اس کی حالت پر ترس آیا، لیکن بتانے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ پلوشا دراصل انکل بتا رہے تھے کہ پلیز جلدی بتائیے سبحان۔ پلوشا نے اسے اٹکتے دیکھ کر بے صبری سے پوچھا۔ پلوشا تم اسلامیت کے علاوہ باقی سبھی مضامین میں فیل ہو۔ آخر کار سبحان نے بتا ہی دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے شوق ہوگا لیکن مجبوری تھی۔ واٹ؟ کہ کیا کہہ رہے ہیں سبحان؟ کتنے مارکس ہیں میرے؟ وہ مزید ایک دم قریب آتے ہوئے زور سے چلائی۔ 10% بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر۔ سبحان نے نہایت افسوس سے بتایا تو اس کے چہرے کا رنگ پھر سے بدلا۔ کیا؟ ریئلی؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے نا آپ؟ یعنی میں پاس نہیں ہوئی؟ اوہ مائی گاڈ، ہاؤ لکی آئی ایم۔ اسے بازو سے پکڑ کر بے انتہا خوش ہوتی وہ سبحان پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گئی۔ ایک پل کے لیے تو اسے لگا کہ اپنے فیل ہونے کی خبر سن کے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ تھینک گاڈ میں پاس نہیں ہوئی، ورنہ پھر سے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اس کی اگلی بات نے سبحان کے خیال کی شدت سے نفی کی۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ اپنی ناکامی کی خبر پر اسے صدمہ ہوا ہوگا، الٹا اسے یوں خوش دیکھ کر حیرت کا شدید صدمہ تو سبحان کو لگا تھا۔ پلوشا تم فیل ہو گئی ہو یار، تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہے؟ سبحان نے تحیر سے پوچھا۔ ارے اس میں افسوس کی کیا بات ہے، مجھے تو خوشی ہے کہ اب پڑھنا نہیں پڑے گا، مجھ سے نہیں چاٹی جاتی ہیں کتابیں۔ پڑھائی تو مجھے پھانسی کے مترادف لگتی ہے۔ فرسٹ ایئر کے پیپر تو میں نے رو دھو کے دے دیے تھے، نہ جانے کیا آل فال لکھا تھا، پر حیرت کی بات تھی کہ میں پاس ہو گئی۔ لیکن اس بار میں نے غلطی سے بھی کوئی غلطی نہیں کی، پاس ہونے کے لیے دل سے محنت کی تھی میں نے فیل ہونے کے لیے۔ بڑے مزے سے بیڈ پہ بیٹھ کر سبحان کو اپنا نظریہ تعلیم بتانے لگی، جسے سننے کے بعد اسے مزید حیرت ہوئی، تاہم آخری بات پر اس کے لب مسکرا اٹھے۔ اچھا جی، فیل ہونے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے؟ سبحان اس پاگل دیوانی سی لڑکی کی عجیب و غریب باتوں پر دل سے محظوظ ہوتا تھا، اس لیے مزید معلومات کے لیے سینے پہ ہاتھ باندھ کر اسے بغور دیکھتے ہوئے شرارتی انداز سے پوچھنے لگا۔ اور نہیں تو کیا، دل بھر کر بکواس لکھی میں نے پیپرز میں، تب کہیں جا کے فیل ہونے جتنے مارکس اکٹھے کیے۔ 1150 میں سے پورے 85 مارکس لینا کوئی ایویں شیمی بات تو نہیں ہے نا؟ کیا تھی وہ پگلی سی لڑکی، کس طرح کی باتیں کرتی تھی؟ سبحان نے اس کی بات پر جاندار کہا لگایا۔ شاید وہ دنیا کی پہلی ایسی لڑکی تھی جو محنت سے فیل ہو کر یوں خوش ہو رہی تھی۔ بمشکل اس نے اپنی ہنسی روکی۔ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس بار تم پاس ہونے کے لیے محنت کرو، کیونکہ میں تمہیں تیاری کرواؤں گا۔ سبحان نے نئی تجویز پیش کی تو وہ اچھل ہی پڑی۔ کیا؟ پھر سے پڑھائی؟ ہرگز نہیں۔ واہ جی واہ، پہلے وہاں اور اب یہاں؟ نہیں میں نہیں۔ سنیے، میں کہہ رہی ہوں میں ہرگز نہیں پڑھوں گی۔ لڑکیاں بیچاری اچھے گھروں میں شادی کے لیے اتنی سردردی کرتی ہیں، پر میری شادی تو ہو چکی ہے، پھر میں کیوں پڑھوں؟ بنا اس کے سنے وہ بولے چلی جا رہی تھی۔ ارے یہ تم سے کس نے کہا کہ لڑکیاں شادی کے لیے پڑھتی ہیں؟ سبحان نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے پوچھا۔ وہ پلوشے کا بے تکان باتوں سے بے حد دلچسپی لیتا تھا۔ اماں بھی نے اور کس نے، لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میرے سامنے پڑھائی کا نام بھی مت لیجیے گا۔ اپنے گھر سنبھالوں گی، بچوں سنبھالوں گی، یا کتابوں کو رٹے لگاؤں گی۔ روانی سے بولتے ہوئے وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کیا بول گئی ہے، تاہم سبحان نے اس کے ہوا میں اٹھتے الفاظ پکڑ لیے تھے اور اب اسے چھیڑنے کا بھرپور موقع ہاتھ لگ گیا تھا۔ اچھا تو اب آپ بچے پالنا چاہتی ہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، لہجہ شرارت سے بھرپور، نظریں خمار لیے ہوئے تھی۔ وہ اس کے گود میں رکھے ہاتھ کی چوڑیوں سے چھیڑ خانی کرنے لگا۔ مقصد صرف اسے احساس دلانا تھا اس رشتے کا۔
ظاہر ہے بچوں کو پالنا آسان کام تھوڑی ہے، بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ سبحان کے ہاتھ مسلسل متحرک تھے، جبکہ اس کے نازک پاؤں سے اپنے مردانہ پاؤں کی انگلیوں کو مسخ کرتے ہوئے وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ لیکن پلوشہ ہر احساس سے آری بی ماں کی طرح بولے چلے جا رہی تھی۔ ویری گڈ، یعنی یہ سوچ لیا کہ بچے پالنے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچا کہ وہ بچے دنیا میں آئیں گے کیسے۔ بات کرتے کرتے سبحان کا لہجہ سرگوشیانہ ہو گیا۔ پھر اس نے پلوشہ کے بالوں میں لگا کیچر کھول دیا اور ہلکے ہلکے سے انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے بال شانوں پر بکھیر دیے۔ تاہم اس بار پلوشہ کو کچھ محسوس ہوا، کسی گڑبڑ کے تحت اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ سبحان کے ہاتھوں پیروں کی مسلسل حرکت اس کے دل میں گدگدی سی کرنے لگی۔ اس کا بے قرار مخمور لہجہ پلوشہ کے نسوانی جذبوں سے چھیڑ خانی کرنے لگا۔ اس کی پیغام دیتی نظریں پلوشہ کے انگ انگ میں میٹھے احساس کی مانند پیوست ہونے لگی۔ بالوں میں مسلسل رینگتی اس کی انگلیاں اس کی روح کو بے قابو کرنے لگی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، متعدد بار وہ بے خبری میں سبحان کے قریب ہوئی تھی، لیکن یہ احساس پہلے کبھی نہیں جاگا تھا۔ پھر آج کیوں ایسا ہو رہا تھا کہ سبحان کی قربت اسے شرم دلا رہی تھی؟ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن دل چگلی کھا رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ سبحان کی یہ حرکتیں اسے اچھی لگ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کتنی ہی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو سبحان اپنی کامیابی پر زیر لب مسکرایا، پھر تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ کر دوسرا ہاتھ کمر میں ڈال کر اسے اور بھی قریب کر لیا۔ پلوشہ نے بے حد نووس ہوتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ مطلب یہ کہ بچوں کو دنیا میں لانے کے لیے خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہونٹوں کو اس کے کانوں کے قریب کرتے ہوئے ٹہر ٹہر کر بھرپور خمار آلود ڈوب جانے والے انداز میں کہتا وہ اس کی رہی سہی جان بھی نکال لے گیا۔ شرم سے سرخ پڑتی ہوئی پلوشہ کی رنگت سبحان کے منہ زور بے قابو جذبوں سے آگہی کا بھرپور ثبوت تھی۔ سبحان بس کیجیے پلیز، بہت ہو گیا۔ شرم سے لال پڑتے ہوئے وہ بمشکل اسے روک کر ہاتھوں میں چہرہ چبا گئی۔ سبحان اس کے انداز پر مسکرایا، پھر اس کی ہتھیلیوں کو چہرے سے ہٹانے لگا۔ واہ جی، ابھی سے بس، ابھی تو میں نے کچھ… سبحان بہت بے شرم ہے آپ، ہٹیے۔ نہ جانے آج اسے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے لفظوں کی حرارت سے اسے پگھلانے پر تلا تھا، اور وہ قطرہ قطرہ موم کی طرح پگھل بھی رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جانا ہی چاہتی تھی کہ سبحان نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا کہ وہ اس کی گود میں آ گری۔ زلفوں کی آبشار نے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ سبحان نے ایک ایک لٹ کو بڑے پیار سے ہٹاتے ہوئے اس چاندی کے روپ کو کالی گھٹا سے آزاد کر لیا۔ تب آنکھیں چار ہونے پر دلوں کی دھڑکنوں نے روانی پکڑی تھی۔ پلوشہ کے تھرتھراتے گلابی لب اس کے اندر کی پیاس کو بڑھانے لگے۔ حجاب سے اٹھتی گرتی بند ہوتی پلکیں اس کے حواسوں پر بجلیاں گرانے لگیں۔ اس کے یخ بستہ کومل سے ہاتھوں کی کپکپاہٹ، شل ہوتے اعصاب سے پھوٹتی سانسیں لمحہ بلمحہ سبحان کو اپیل کر رہی تھیں۔ وہ جھک کر اور قریب ہوا تو اس نے آنکھیں میچ لیں۔ پلوشہ، اگر میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو مجھ سے خفا تو نہیں ہوگی نا؟ قریب کہیں سرگوشیانہ پاگل کر دینے والی سحر انگیز آواز التجائیہ انداز میں ابھری تھی۔ نہ جانے وہ کیا منوانا چاہتا تھا۔ وہ ہوش میں کہاں تھی؟ وہ سمجھ پاتی۔ محض ہونٹوں کی ہلکی جنبش سے فقط اتنا ہی کہہ سکی، نہیں۔ بس ایک لمحے کی بات تھی کہ جذبات کا زوردار ریلا قیامت خیز حد تک بے قابو ہو گیا۔ کمرے میں جلتی لائٹ بجھ گئی اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں دلوں کے دیپ پوری آب و تاب سے جل اٹھے، جس نے پورے عالم کو اپنی لو دیتی محبت بھری روشنی سے منور کر دیا تھا۔ کہیں رم جھم جذبوں کی کھل کر برسات ہو رہی تھی، جس نے جی بھر کر کسی کے دل کی دھرتی کو سیراب کر دیا تھا۔ ہر تشنگی ان قیامت خیز لمحوں میں مٹی چلی گئی، اور صبح کا اجالا پھیلتے ہی دلوں کے دیپ ٹمٹماتے ہوئے بجھ گئے۔ وہ واش روم سے گیلے بالوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے جھٹک کر سنوارتا باہر نکلا تو پلوشہ کو نیم غصے سے منہ پھلا کے ہاتھوں کی چوڑیوں کو نوچتے، پھر ناگواری سے ڈریسنگ پر پھینکتے پایا، جن سے پیشتر ٹوٹی چوڑیاں بیڈ پر جا بجا بکھری گزشتہ رات کی آپ بیتی سنا رہی تھی، جنہیں دیکھ کر سبحان کے لبوں پر گل آفری مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر اس کی شوخ نظروں نے اس دشمن جاں کا بھرپور جائزہ لیا جو گرد و نواح سے بے نیاز اپنے ہی کام میں مگن تھی۔ گیلے بالوں کی طویل آبشار کچھ تو دائیں بائیں کندھوں سے ہو کر سینے پہ بکھری تھی اور کچھ پشت پر جلوہ افروز تھی، جس میں سے شفاف پانی کے ننھے قطرے ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہے تھے، اور
کچھ نے اس کی قمیض کو بھگو دیا تھا، جس کے نتیجے میں گیلی قمیض اس کی کمر سے چپک گئی تھی۔ پیشانی پر جمی سلوٹیں اس کے مخملی روپ کی سحر انگیزی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نازک لبوں کو دانتوں تلے دباتی آزاد کرتی وہ پوری طرح شعلہ جوالا بنی تھی، جس کے حسن اور لو دیتی حرارت دور سے ہی سبحان کے احساسات کو گرما رہی تھی۔ اس پر قیامت، اس کا یوں غصہ کرنا، وہ پوری شدت سے سبحان کے پرسکون تھکے ماندہ اعصاب سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی تھی۔ اسے شرارت سوجی اور وہ آہستہ سے بنا آہٹ کیے اس کی عدم توجہی کے باعث اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ پھر آئینے میں اس کے حسن بکھیرتے عکس کو دیکھ کر مسکرایا، جو ابھی تک اپنے عقب میں اس کی موجودگی سے غافل تھی۔ پھر سبحان نے آہستہ سے اپنے دونوں بازو اس کی کمر میں حائل کرتے ہوئے اسے خود سے قریب کر لیا اور تھوڑی اس کے کندھے پہ جما دی۔ مائی گاڈ، کتنی حسین لگ رہی ہو تم پلوشا، سچی میرا دل پھر سے بے ایمان ہو رہا ہے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، تمہاری قسم یار، اگر آفس نہ جانا ہوتا نا تو۔ اسٹاپ اٹ سبحان، اور ہاتھ مت لگائیے مجھے، سخت خفا ہوں میں آپ سے۔ پلوشا نے اس کے حصار کو جھٹکتے ہوئے اس کا جملہ ادھورا ہی رہنے دیا۔ سبحان کی اس درجے اچانک قربت سے وہ بے حد نروس ہو گئی تھی، تاہم سبحان نے اس کی ناراضگی کو قطعی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے سابقہ پوزیشن میں پھر سے پکڑ لیا۔ جانتا ہوں کیونکہ کل رات سے تقریباً 50 بار تم یہی بات کہہ چکی ہو، پر میں تمہیں منا لوں گا، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ جو بات رات کی تاریکی میں پر نور چاند کی موجودگی میں روٹھے محبوب کو منانے میں ہے، وہ اب کہاں۔ اس کے بھیگے خوشبودار گیسوؤں کی لٹوں میں منہ چھپاتے ہوئے سبحان کا انتہائی سرگوشیانہ لہجہ پلوشا کے اعصاب شل کر گیا۔ اس کی بات میں چھپے مطلب کو سمجھتے ہوئے وہ کان کی لوں تک سرخ پڑ گئی، ہتھیلیاں ٹھنڈے پسینے سے تر ہو گئیں۔ وہ جلد جلد سبحان کی غربت سے دور ہونا چاہتی تھی، مبادا کہ پھر سے ہمت نہ ہار جائے۔ فار گاڈ سیک سبحان، مت چھڑے مجھے پلیز۔ اس کی باہوں کی قید کو توڑتے ہوئے ذرا دور کھڑی ہو گئی، تاہم سبحان فل شرارتی موڈ میں تھا۔ اس پر ہاتھ تو نہ لگایا، لیکن دور سے ہی مائکروسکوپ جیسی نظریں پلوشا کو نروس کرنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ بات کرتے کرتے خود ہی چپ ہو گیا، کیونکہ پلوشا بنا دھیان دیے چوڑیوں سے دست برداری کے سابقہ کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ سبحان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ڈریسنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے پرشوق انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے متحرک ہاتھوں کو دیکھا، جن سے وہ چوڑیاں اتار کم اور توڑ زیادہ رہی تھی، گویا سبحان کا سارا غصہ انہی پر نکال رہی ہو۔ کیوں گناہ کما رہی ہو ان حسین ہاتھوں سے میری جان؟ مجھ سے کہا ہوتا یہ کام میں احسن طریقے سے سر انجام دے سکتا ہوں۔ سبحان جان بوجھ کر ایسی گفتگو کر رہا تھا تاکہ پلوشا بولے، کیونکہ اسے تنگ کرنے میں سبحان کو بڑا مزہ آتا تھا۔ اس کی بات پر وہ حسب منشا تپ چکی تھی۔ خاموش ہو جائیں سبحان، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ اس نے سبحان کو ڈرانے کی غرض سے ہمیشہ والی دھمکی دی، تاہم اس کا بھی سبحان پر اثر نہ ہوا۔ الٹا وہ کھل کر مسکرایا، اچھا جی، میں جانے دوں گا تب نا۔ اس نے تحکمانہ جواب دیا تو وہ بے بس ہو گئی۔ اچھی بات ہے، مت جانے دیں، لیکن اب اگر آپ نے کچھ بھی کہا نا تو میں رو دوں گی۔ وہ تو صرف دھمکی دے رہی تھی، لیکن آنسو موقع ملتے ہی اس کے نینوں کی سرحدوں پر ڈانس کرنے لگے۔ سبحان کے دل کو کچھ ہوا، اسے پلوشا پہ ترس آیا، اس لیے فوراً سنجیدہ ہوتا اس کے قریب آیا اور دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ ایم سوری پلوشا، اچھا بابا، میں اب ایسا کچھ نہیں کہوں گا، لیکن پتہ بھی تو چلے کہ تم اتنی خفا کیوں ہو؟ کیونکہ دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے، چیٹنگ کی ہے میرے ساتھ، ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ کیسے؟ اس کے ڈھکے چھپے لفظوں کا مطلب وہ بخوبی سمجھتا تھا، پر پھر بھی انجان بن گیا۔ وہی جو حیا کے دامن میں لپٹی، وہ اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پائی، کیونکہ سبحان بڑی دل جمی اور دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈھیروں شرم آ گئی۔ شاباش، یعنی سارا الزام مجھ غریب پر۔ سبحان کا لہجہ پھر سے شرارتی ہو گیا۔ اس نے بھرپور خفگی سے دیکھا اور ہاتھ چھڑا لیے۔ سبحان کی بات بھی سچ تھی، کیونکہ وہ گزشتہ رات کی مشترکہ بے خودی کا ذمہ دار صرف اسے ہی ٹھہرا رہی تھی۔ کتنی شرم کی بات ہے، کیا سوچیں گے سب؟ عروسہ مجھ سے پوچھے گی تو کیا بتاؤں گی میں؟ کیا منہ لے کے جاؤں گی میں سب کے سامنے؟ رخ موڑ کر اپنی عقل کے مطابق اپنی ہی ہانک رہی تھی۔ سبحان کو ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ یہی منہ لے کے جاؤ گی؟ ارے بے وقوف لڑکی، سبھی میرڈ کپلز کے بیچ میں یہ سب ہوتا ہے، اور ویسے بھی خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں اب بچے پالنے ہیں۔ اب اگر ہم کچھ وسیلہ نہیں کریں گے تو تمہارا یہ خواب کیسے پورا ہوگا؟ اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر سبحان نے شرارتی انداز میں سمجھایا۔
لیکن وہ ہنوز پریشان تھی جیسے اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو۔ پھر اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر وہ صوفے پر جا بیٹھی اور بے چینی سے ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ سبحان تاہم اس بار الجھ گیا کیونکہ پلوشا کا رویہ اسے بھی پریشان کر گیا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دیکھو پلوشا، بی پریکٹیکل، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلیو می۔ وہ عروسہ کی بات یاد کرتا اسے رسان سے سمجھانے لگا لیکن وہ خاموش رہی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم خفا کس بات پہ ہو، اپنی بے خودی پر یا میری پیش قدمی پر؟ وہ اس کے دماغ کی گتھیوں کو سلجھانا چاہتا تھا، اسی لیے صرف ایک سرے کی تلاش میں تھا، پر وہ بولتی تب نہ، بلکہ ہونٹوں پر کفل لگائے رک پھیر گئی۔ بس یہی بات سبحان کو تیش دلا گئی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اسے پیار سے سمجھانا چاہتا تھا لیکن وہ تھی مسلسل نخرے دکھا رہی تھی۔ بس پلوشا بہت ہو گیا، بند کرو اب یہ ڈرامہ۔ آخر میں نے ایسا کیا انوکھا کر دیا جو تم اتنا بڑا بکھیرا کھڑا کر رکھا ہے؟ لیکن پھر بھی اگر تمہیں میرا قریب ہونا گوارا نہیں تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ بے حد غصے میں اپنی بات مکمل کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ پلوشا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آئی ایم سوری سبحان، پلیز مجھ سے خفا نہ ہوں، میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا۔ پلوشا کو یوں سبحان کا غصے سے جانا اچھا نہ لگا۔ وہ نادم تھی اپنی غلطی پر۔ سبحان نے تعصب سے اسے دیکھا، پھر اس کی شرمندگی سے جھکے چہرے پر نظر ڈال کر گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تو پھر کیا پرابلم ہے یار، مجھے پلیز بتاؤ۔ پتہ نہیں سبحان، میں خود نہیں جانتی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں کیا چاہتی ہوں، انتہائی بے بسی اور لاچاری سے کہتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سبحان اس کی بے چینی سمجھ سکتا تھا لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وقت انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرو کہ اپنے اس نازک دماغ اور موٹی عقل پر زیادہ زور مت ڈالو۔ شام تک میرا انتظار کرو کیونکہ اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ اس بارے میں ہم شام کو بات کریں گے، اوکے؟ سبحان نے اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے خوشگواری سے کہا تو وہ سر ہلا کے اس کے لیے تیاری میں مدد کرنے لگی۔ دوپہر 12 بجے سبحان ہاف ڈے ڈیوٹی کر کے جلدی گھر آ گیا، پر متعدد بار بیل دینے کے باوجود دروازہ نہ کھلا تو اسے پریشانی لاحق ہوئی۔ پھر سوچا شاید پلوشا واش روم میں ہوگی اور اچانک اسے دوسری ڈپلیکیٹ چابی کا خیال آیا جسے وہ احتیاطاً بریف کیس میں رکھتا تھا۔ اس نے فوراً چابی نکالی اور دروازے کی طرف بڑھائی ہی تھی کہ وہ کھل گیا، لیکن برام شدہ چہرے کو دیکھ کر وہ گنگ رہ گیا۔ دانش تم؟ سبحان نے دروازے میں سے کچھوے کی طرح گردن نکال کر دیکھتے ہوئے دانش سے پوچھا۔ ہیلو بگ بردر۔ ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ بنے دانش نے اپنے ازلی شرارتی انداز میں حال چال پوچھا اور فوراً اس کے گلے لگ گیا۔ سبحان نے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا کیونکہ اسے یوں سامنے دیکھ کر حیرت کے ساتھ ساتھ بے حد خوشی ہوئی تھی۔ دانش تم اچانک یہاں کیسے؟ علیحدہ ہوتے ہوئے سبحان نے پھر حیرانی سے پوچھا۔ ہائے اللہ بھائی جان، اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ کہیں میں غلطی سے پڑوسیوں کے گھر میں تو نہیں گھس گیا؟ لیکن بھابھی تو اسی گھر میں تھی۔ دانش نے کمال مہارت سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو سبحان نے اسے ایک دھپ رسید کی۔ شٹ اپ دانش، چلو اندر آؤ۔ پھر وہ دونوں لاؤنج میں رکھے صوفوں پہ بیٹھ کے پلوشا شاید کچن میں تھی۔ کب آئے ہو، کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں؟ سبحان نے فکرمندی سے پوچھا کیونکہ وہ اور حیدر اس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ بس ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اور جناب بھابھی نے خوب جم کے خاطرداری کی ہے، اتنا ٹھوس ٹھوس کے کھلایا پلایا ہے کہ اب مجھے اپنے پیٹ میں سموسوں، پکوڑوں، چٹنیوں اور دہی بلوں کی بائی دھینگا مشتی محسوس ہو رہی ہے۔ دانش نے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا تو سبحان کہاں مار کے ہنس دیا۔ تو تھوڑا کھانا تھا نا یار، پیٹ کون سا ادھار کا تھا جو واپس کرنے کی لالچ میں بھر لیا۔ خیر تھوڑی چہل قدمی کر لو، اس کے بعد آرام کرنا، پھر سیٹ ہو جاؤ گے۔ سبحان نے اسے صوفے پر اچھلتے دیکھ کر تجویز پیش کی۔ آرام کا وقت کہاں ہے بھائی، داجی نے سختی سے کہا ہے کہ واپسی پر بھابھی ساتھ ہوں گی تو جلدی نکلنا، اسی لیے ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ شکر ہے آپ خود آ گئے ورنہ میں آپ کو فون کرنے ہی والا تھا۔ دانش نے پوری بات بتائی جسے سن کے اس کے کان کڑے ہو گئے۔ ابھی نکلنا ہے بھابھی کو لے کے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سبحان نے بے حد چونکتے ہوئے پوچھا۔ لو جی، بھابھی کو لینے ہی تو بھیجا ہے داجی نے مجھے۔ لیکن کیوں؟ کسی انہونی کے باعث اس کی جان نکل گئی، کیونکہ ان کی پوری فیملی بما سسٹر عروسہ کینیڈا سے واپس آ گئے ہیں اور جلد از جلد ان سے ملنا چاہتے ہیں، اسی لیے داجی نے بھابھی کو لینے بھیجا۔ دانش نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو اس کی جان میں جان آئی۔ ٹھیک ہے، 1-1.5 ہفتے تک میں چھٹی لے کے خود پلوشا کو لے آؤں گا۔ سبحان نے ٹانگیں میز پہ پھیلاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ 1-1.5 ہفتہ؟ یہاں اگر میں 1 منٹ بھی لیٹ ہو گیا نا تو مجھے گھر سے جوتے پڑیں گے۔ بھابھی کو تو میں آج ہی لے کے جاؤں گا، آپ کو جب چھٹی ملے آ جائیے گا۔ ایسا میں نے نہیں، داجی نے کہا ہے۔ دانش نے اسے یوں پرسکون دیکھ کر مزید بتایا۔
کیوں؟ آخر ایسی کیا قیامت آ گئی ہے جو ایک ہفتہ صبر نہیں کر سکتے تم لوگ؟ سبحان تل ملا گیا کیونکہ بلوشا کو بیچنے کا تصور بھی اس کے لیے جان لیوا تھا۔ قیامت تو آ جائے گی اگر میں آج بھابھی کو لے کے نہ گیا، کیونکہ آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد یعنی 3 جنوری کو بروز اتوار کو وعدے کے مطابق آپ کا تاخیری ولیمہ ہونا قرار پایا ہے۔ شاید آپ بھول گئے کہ ولیمے کی تقریب آگے ضرور ہوئی تھی پر ملتوی نہیں، لہٰذا ولیمے میں بروقت شرکت کے لیے بھابھی کو قبل از وقت لے جانا ضروری ہے۔ آئی بات سمجھ میں بھائی جان؟ دانش نے ماہر تقریر کی طرح دلائل سے اپنی آمد کا درست مقصد سمجھایا تو سبحان اچھل پڑا۔ کیا ولیمہ؟ جی ہاں، اور داجی نے یہ بھی بلاوا بھیجا ہے کہ آپ بھی کم از کم 2 دن پہلے چھٹی لے کر آ جائیں۔ وجہ مجھے نہیں معلوم۔ دانش نے اس کے حیرانی سے پوچھنے پر پیغام بہم پہنچایا۔ وہ خاموش تو ہو گیا تاہم دل پلوشا کے جانے پر بجھ گیا۔ نہ جانے کیا کیا سوچا تھا اس نے، سب مٹی میں مل گیا۔ پلوشا، پلوشا تم نے سنا؟ وہ اسے پکارتے ہوئے کمرے میں آیا لیکن فوراً چپ ہو گیا کیونکہ پلوشا بڑے مزے اور انتہائی خوشی سے فٹافٹ پیکنگ کر رہی تھی۔ اوہ، تو تم نے تیاری بھی کر لی مجھ سے پوچھے بغیر؟ سبحان نے طنز سے پوچھا۔ لو کر لو بات، آپ نے کون سا انکار کرنا تھا، اسی لیے میں نے سوچا جب تک آپ واپس آئیں گے میں تیاری کر لوں۔ سچ سبحان میں کتنی خوش ہوں آپ کو بتا نہیں سکتی، پلوشا نے اس کے بازو پہ گرفت کرتے ہوئے گرم جوشی سے کہا تو سبحان کا دل بجھ گیا، یعنی وہ تنہا ہی بے صبر تھا جبکہ اسے تو پرواہ بھی نہیں تھی۔ ہیو پیشنس پلوشا، زیادہ اوور ری ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم 1-2 دن تک ویٹ کرو، میں کسی بھی طرح چھٹی لے کر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ سبحان نے حد درجے اکتاہٹ سے اس کی بے صبری پر طنز کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ 1-2 دن؟ سبحان، یہاں ایک لمحہ بھی مجھ پہ بھاری پڑ رہا ہے، 1.5 سال ہو گئے مجھے اپنی بہن کو دیکھے ہوئے، میرا تو بس نہیں چلتا کہ میں اڑ کے وہاں چلی جاؤں۔ آپ مرد ہیں نا، ایک عورت کی فیلنگ کو کبھی نہیں سمجھیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا خود کو میری جگہ پہ رکھ کر سوچیں، تب پتہ چلے گا کہ میری یہ بے چینی اور بے صبری کس حد تک جائز ہے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ کتنی کھری سچی اور پتے کی باتیں کرنے لگی تھی، یہ سبحان نے بے حد محسوس کیا تھا، لیکن وہ اپنے ان دیوانے جذبات کا کیا کرتا جنہیں ایک طویل مدت کے لیے بھی خود سے دور ہونے پر رضامند نہ تھا، بنا تیل کے پھڑپھڑاتے دیے کی مانند پل 2 پل میں بجھنے والے تھے۔ بس ہو گیا تمہارا لیکچر؟ ٹھیک ہے، جانا ہے تمہیں تو چلی جاؤ، میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا، خفا ہو جاؤں گا تمہاری طرح۔ سبحان نے آخری داؤ چلتے ہوئے اسی کے انداز میں دھمکایا تو دوپٹے کو تہ لگاتی وہ ہنس دی۔ کوئی بات نہیں، میں منا لوں گی آپ کی طرح، کیونکہ جو بات رات کی تاریکی میں پر نور چاند کی موجودگی میں روٹھے محبوب کو منانے میں ہے وہ اب کہاں ہے نا؟ یہی کہا تھا نا آپ نے بھی میری ناراضگی کو بنا خاطر میں لائے، وہ بھی کہاں چوکنے والی تھی۔ فوراً پاسا پلٹتے ہوئے اسی کی بات دہرا کر سبحان کو لاجواب کر کے، یعنی لین دین اور حساب کتاب میں بھی وہ ماہر ہو چکی تھی، اور بیچارہ سبحان اسے کسی اینگل سے ہاتھ نہ آتے دیکھ کر چپ ہو گیا کیونکہ ہر بار کی طرح داجی کے فیصلے پر وہ کوئی احتجاج نہ کر سکا۔ تاہم پلوشا سے دل میں پکی ناراضگی کی ٹھان لی تھی۔ وہ جیسے ہی ہاشمی ولا پہنچی، میکے اور سسرال والوں نے مشترکہ طور پر اس کا پرتپاک خیر مقدم اور والہانہ استقبال کیا۔ سبھی سے ملنے کے بعد وہ عروسہ سے لپٹ کر خوب روئی، دل کا سارا غبار نکالنے کے بعد ننھے ظاہر کو خود میں بھینچ کر پیار کرتے ہوئے اپنے بدلے چال چلن، اٹھنے بیٹھنے کے معززانہ انداز سے وہ بابا، ماما، اماں بھی سمیت عروسہ کو بھی حیران بلکہ پریشان کر گئی۔ مائی گاڈ پلوشا، یہ تم ہو؟ اتنی سمجھدار، ڈیسنٹ، عقل مند اور سوبر سی، کم از کم میری بہن پلوشا جبران نہیں ہو سکتی۔ عروسہ نے بے شمار خوبیوں کو اس میں یکجا محسوس کرتے ہوئے اپنے سبھی گھر والوں کے منہ کی بات چھین لی۔ وہ سب کے مشترکہ رائے کے طور پر حیرانی سے بولی تو سب نے منتظر جوابی نظروں سے اسے دیکھا جو ماتھے پہ تیوریاں ڈال کر عروسہ کو خفکی سے گھورنے لگی۔ اسی وقت کمرے میں صرف اس کے میکے والے ہی تھے۔ شاباش، یعنی پہلے میں بے وقوف تھی یا پھر میرے سر پر سینگ تھے جو اب نہیں ہے؟ کم آن عروسہ، اب میری شادی ہو گئی ہے، 100 مسئلے مسائل ہیں میرے گھر کے، پہلے جو میں بچپنا کرتی تھی اس لیے کیونکہ واقعی میں آپ سب کے لیے بچی تھی، لیکن اب مجھے بڑا ہونا پڑا کیونکہ سبحان کے علاوہ اور بہت سے رشتوں کا وجود مجھ سے منسوب ہے جنہیں احسن طریقے سے مجھے نبھانا ہے تاکہ کوئی آپ کی پرورش پہ انگلی نہ اٹھائے، سمجھی میڈم؟ اور ایک بات کہ تم اس وقت اپنی بہن پلوشا جبران سے نہیں بلکہ مسز پلوشا سبحان سے مخاطب ہو جو ہر لحاظ سے تمہیں مات دے سکتی ہے، کیا سمجھی؟
ایک ایک لفظ کو انتہائی تول کر بولتے ہوئے وہ سب پر حیرتوں کی بجلیاں گرا گئی۔ عروسہ تو بے ہوش ہو کر قریب بیٹھی ہونک سی اماں بھی کی گود میں گرنے ہی والی تھی، جو اگر اس کا بیٹا رو کر ساری توجہ اپنی جانب مبذول نہ کرواتا، تاہم منیبہ جبران تو اس کے صدقے واری جانے لگی۔ واقعی وہ کتنا بدل گئی تھی، اور اسے یوں سسرال کے رنگ برنگا دیکھ کر ان کے سینے سے ایک بہت بڑا بوجھ سرا گیا تھا، جس نے ان کے دن کا چین اور رات کی نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ پھر دونوں گھروں میں ولیمے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وقت کم تھا لیکن کام بہت زیادہ تھا، اسی لیے ہر کوئی اپنی تیاری کے معاملے میں گرم جوشی سے سرگرم عمل تھا۔ پھر انہی افراتفری کے دنوں میں ولیمے سے ٹھیک 2 دن پہلے داجی کی سخت ہدایت پر سبحان بھی آ گیا۔ چپ چاپ کھینچا سا سب سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ دوپہر سے رات ہو گئی لیکن اسے پلوشہ نظر نہ آئی، نہ ہی اس نے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ اسی سے ناراض تھا، اس لیے اب خود کو تڑپانے کی اسے اچھی سزا دینا چاہتا تھا۔ لیکن وہ نہ جانے کہاں تھی، یہ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا، وہ شدت سے اس کا منتظر تھا۔ دوسری جانب اس مختصر عرصے میں پلوشہ نے ایک سلیقہ شعار عورت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے مائکے اور سسرال میں توازن رکھنے کے لیے وہ پوری سمجھداری سے اپنے فرائض نبھا رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے والدین کے ہاں چلی جاتی، سارا دن گزارتی اور شام کو دانش اسے لینے چلا جاتا۔ دونوں اطراف کو بنا موقع دیے اس نے اپنی عقل مندی سے خوش کر رکھا تھا، اور تو اور اپنے ہی ولیمے کے لیے وہ میکے اور سسرال کی تیاریوں میں خوب ہاتھ بٹا رہی تھی اور اپنی قیمتی آرا سے انہیں مستفید کر رہی تھی۔ اس رات کو ذرا دیر سے دانش کے ساتھ لوٹی تو سبحان کی آمد کی خبر سن کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سبحان اپنی وارڈروب کے دونوں پٹ کھولے کھینچ کے کپڑے نکالتا غصے سے پھینک رہا تھا۔ شاید وہ اپنی نائٹ ڈریس ڈھونڈ رہا تھا، اور نہ ملنے کی صورت میں نتیجتاً صوفے، بیڈ اور قالین پر جا بجا ٹراؤزرز، شرٹس کا ڈھیر لگا تھا۔ پلوشہ اس کے نروٹھے پن کو بھانپتے ہوئے زیر لب مسکرائی اور بنا آہٹ کیے اس کے عقب میں کھڑی ہو گئی۔ ارے سبحان، آ گئے آپ؟ کمال مہارت سے انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا کہ یکدم اس نے چونک کر پلوشہ پر بھرپور نظر ڈالی۔ سیاہ لباس میں اجلی کرن کی مانند دمکتی رنگت کتنی توجہ طلب حسن سمیٹے ہوئے تھی۔ کچھ لمحے وہ اس کو دیکھے گیا، لیکن جیسے ہی نظر اس کے حشاش پرشاش چہرے پہ پڑی تو غصہ نئے سرے سے عود کر آیا۔ اس لمحے پلوشہ کی ہنسی نے زہر کا کام کیا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ واپس چلا جاؤں؟ لٹ مار انداز میں جواب دیا تھا، الٹا اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ وہ مشکل ہنسی کنٹرول کر پائی، پھر جان بوجھ کے اسے تنگ کرنے کو دل چاہا، کیونکہ وہ پہلی بار یوں روٹھا سا بے حد کیوٹ لگ رہا تھا۔ اوئے ہوئے، ایسے غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا، اب ظاہر ہے آپ کو آنا تو تھا ہی، کیونکہ پرسوں ہمارا ولیمہ جو ہے۔ قالین پر بکھرے ڈھیر کو اٹھا کر بیڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے نارمل انداز میں یاد دہانی کروائی۔ جواب میں سبحان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ بڑا شوق ہے تمہیں ولیمہ کروانے کا؟ ظاہر ہے، بار بار دلہن بننا کس کو اچھا نہیں لگتا، بشرط یہ کہ دلہا ایک ہی ہو۔ پلوشہ نے اس کے وجی چہرے کو دل شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو پل بھر کو سبحان ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ؟ کیا مطلب تھا اس کی بات کا؟ آج وہ بہت بدلی سی لگ رہی تھی۔ اس کا شرارتی لہجہ، نگاہوں کی شوخ لالی، شریر چال ڈھال اور معنی خیز اشارے، آج تو وہ کچھ نیا ہی رنگ لیے ہوئے تھی۔ سبحان نے اسے بغور دیکھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے رخ پھیر کر الماری کا جائزہ لینے لگا، جو مکمل طور پر خالی ہو چکی تھی۔ انداز اسے یکسر اگنور کرنے والا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ آئی۔ سبحان، خفا ہے مجھ سے؟ اس نے سبحان کو بے چینی سے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ نہیں، مجھے تو بھنگڑا ڈالنا چاہیے نا کہ میری بیوی مجھے وہاں اکیلے چھوڑ کے یہاں بھاگ آئی تھی۔ پلوشہ کا یوں معصوم بننا اسے زہر لگا تھا، اسی لیے وہ پھٹ پڑا۔ یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں بھاگی نہیں تھی بلکہ داجی نے مجھے بلوایا تھا۔ پلوشہ نے اس کی بات کی توثیق کی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا بابا، مانا کہ میری غلطی تھی، چلیں اب آپ ناراضگی چھوڑیں اور فٹافٹ مان جائیں۔ اوہ، تو آپ کو میری ناراضگی کی پرواہ ہے؟ سبحان نے ابرو اچکا کے پوچھا۔ بالکل، اب آپ کی نہیں ہوگی تو کیا پڑوسیوں کی پرواہ کروں گی میں؟ اس نے سبحان کی بات مذاق میں اڑائی تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگا، یعنی اب بھی وہ اس معاملے میں غیر سنجیدہ تھی۔ لیکن پلوشہ نے پرواہ نہ کرتے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر کو کھنگالا اور اسکائی بلو شرٹ نکالی۔ لیجئے، شرٹ ڈھونڈ رہے تھے نا آپ، یہ پہن لیں، یہ آپ پہ بہت سوٹ کرے گی۔ شرٹ سبحان کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تو سبحان نے ناگواری سے شرٹ کو دیکھا اور غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں پہننی مجھے۔ اوفو سبحان، پہن لیجئے نا،
وہ بضد ہو کے بولی۔ ایک بار کہہ دیا نا کہ نہیں پہننی، سمجھ میں نہیں آتا تمہیں؟ اب کی بار سبحان بنا لحاظ کیے غصے سے دھاڑا تو وہ سہم گئی۔ دل تو بے حد دکھا، لیکن وہ بات کو مزید طول دے کے بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے نظر انداز کر گئی۔ چلیے جناب، مت پہنیے، کیونکہ ایسے بھی آپ بے حد حسین لگ رہے ہیں۔ پلوشا نے بڑے واضح الفاظ میں اس کے کسرتی جسم کو دیکھ کر شوخی سے کہا تو سبحان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اگرچہ سبحان اس کے شرارتی انداز کو بھانپ گیا تھا، ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ فوراً مان جائے، لیکن وہ بدلہ پورا کرنا چاہتا تھا کیونکہ اپنی بے قراریوں کا کچھ تو خراج وصول کرنا تھا۔ اچھا سبحان، اب پلیز مان جائے نا، پلیز۔ وہ باقاعدہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ سبحان کا دل بلیوں اچھلنے لگا، لیکن چہرے پر سنجیدگی کا غول چڑھا رکھا تھا۔ اور اگر میں نہ مانوں تو کیا کر لو گی تم؟ خیر جناب، کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، کیونکہ آپ کو منانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جانتے ہیں کیسے؟ پورا اعتماد لہجے میں کہتے ہوئے وہ کئی قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے مقابل آ گئی اور اس کی پیاسی آنکھوں میں جھانکا۔ جہاں شکوہ تھا، گلہ تھا، ناراضگی تھی، کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں۔ پلوشا نے فراخ دلی سے اس کے شکوے کو قبول کیا، لیکن دوسری جانب سبحان اس کے اس قدر والہانہ انداز پہ بھونچکا کے رہ گیا تھا۔ یہ تو واقعی اس پلوشا سے مختلف تھی جو ان احساسات سے بالکل نابلد تھی۔ پلوشا وہ ناکافی فاصلہ بھی سمیٹ کر اس کے شانے میں خود کو چھپا گئی اور وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن کبوتر کی طرح آنکھیں مٹکاتا رہ گیا۔ مجھے معاف کر دیں سبحان، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ اب میں خود بھی آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہونا چاہتی۔ شاید آپ یقین نہ کریں، لیکن یہی سچ ہے کہ آپ کی جدائی میں یہ دن رات میرے لیے بھی سولی پر کٹے۔ اس پل کے بعد یہ دوریاں میرے لیے بھی عذاب بن گئی تھی۔ یہ کیا کہہ گئی تھی وہ؟ مکمل خود سپردگی کے عالم میں پلوشا کا یہ اعتراف مشک زعفران کی طرح اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ پلوشا تم یہ کیا؟ پلیز سبحان، مجھے کہہ لینے دیجیے۔ اس نے سبحان کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر خاموش کروا دیا۔ میں نے آپ کو بہت ستایا ہے نا، اپنی نادانی کے باعث بہت تنگ کیا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کا مزید امتحان نہیں لوں گی، کیونکہ اب میں نے رشتوں کو نبھانا سیکھ لیا ہے۔ سبحان، اب بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، I promise۔ پلوشا سچ کہہ رہی ہو؟ سبحان اس کے اقرار پر پھولے نہیں سما رہا تھا، اسی لیے بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ تو اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ فرتے خوشی کے باعث سبحان نے اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ ابھی وہ اس لمحے سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور عروسہ چلی آئی۔ عروسہ کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر سبحان بھی فوراً سے سیدھا ہوا۔ سبحان سے یہ عروسہ کی پہلی ملاقات تھی۔ دونوں نے سلام دعا کے بعد ہلکی بات چیت کی۔ دونوں کو ایک دوسرے کی عادت بے حد اچھی لگی، خاص کر عروسہ کو جو اس کی تعریف کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ سبحان بھائی، میں آپ کو پرسنلی تھینکس بولنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میری بہن کو سدھار دیا۔ عروسہ کی بات پر پلوشا نے خفگی سے اسے گھورا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں پہلے بگڑی ہوئی تھی؟ اسے اپنے پرانے سٹائل میں ناک سکوڑتے دیکھ کر وہ دونوں کھلکھلا کے ہنس دیے۔ ارے نہیں ڈفر، تم تو شروع سے ہی بہت اچھی تھی، بس ذرا پالش کرنے کی ضرورت تھی۔ عروسہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اینی وے سبحان بھائی، معافی چاہتی ہوں اس وقت دخل اندازی کی۔ دراصل میں پلوشا کو لے جانے آئی ہوں۔ ایکچولی پرسوں آپ کا ولیمہ ہے نا، اس کے بعد تو یہ آپ کے ساتھ چلی جائے گی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مختصر وقت میں اپنی بہن کے ساتھ گزاروں، اپنے ہاتھوں سے اسے دلہن بناؤں، اپنی آنکھوں کے سامنے اسے وداع کروں تاکہ میرا ارمان پورا ہو جائے، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت درکار ہے۔ کیا میں اسے لے جا سکتی ہوں؟ عروسہ نے اپنی آمد کا اصل مقصد بتایا تو ان دونوں کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پلوشا کی تو جان ہی نکل گئی۔ سبحان کی ناراضگی کا سوچ کر اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ نہیں عروسہ، میں نہیں جا سکتی، میں تو… اوہو، بڑا خیال آ رہا ہے جناب کا۔ خیر، تم سے پوچھا کس نے ہے؟ میں تو سبحان بھائی سے پوچھ رہی ہوں۔ عروسہ نے اس کی بوکھلاہٹ کا اور ہی مطلب نکالا تو پلوشا بے بسی سے سبحان کو دیکھنے لگی، جو اسے یوں ہونک بنا دیکھ کر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، لے جائیں آپ پلوشا کو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سبحان نے سخی دلانہ انداز میں بنا کسی حیل و حجت کے اجازت دے دی تو پلوشا گنگ رہ گئی۔ لو، اب تو شوہر محترم کی بھی پرمیشن مل گئی، اب جلدی چلو کیونکہ میرا بیٹا خالہ کے انتظار میں رو رہا ہوگا۔ ماما کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں اسے۔ عروسہ نے اجازت ملتے ہی اس کا بازو پکڑ کر بعجلت گھسیٹتے ہوئے کہا۔ عروسہ پلیز ذرا ایک منٹ۔ پلوشا نے اسے روکنے کی غرض سے کہا تو وہ رک گئی، پھر ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور اپنی عقل پر ماتم کرتی ہنس دی۔
اوہ سمجھ گئی، سوری جلدی سے مل لو، میں نیچے ویٹ کر رہی ہوں، لیکن ذرا جلدی پلیز۔ عروسہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے شرما گئی۔ پھر عروسہ کے جانے کے بعد سبحان کی طرف آئی۔ سبحان، آپ نے کیوں اجازت دی جبکہ میں تو… پلیز پلوا شاہ، مجھے اور شرمندہ مت کرو۔ تم میری خوشی کی خاطر اتنا سوچ سکتی ہو تو کیا میں تمہاری خوشی کی خاطر یہ سب نہیں کر سکتا؟ ویسے بھی عروسہ نے بہت مان سے کہا تھا اور میں اس کا یہ مان توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اور جہاں تک ہماری ریلیشن کی بات ہے تو جہاں اب تک صبر کیا وہاں کچھ اور صحیح۔ تو پھر آپ کی وہ ناراضگی کیا تھی؟ ارے یار، وہ تو ایک ڈرامہ تھا تمہیں تنگ کرنے کا، ورنہ کیا میں کبھی تم سے خفا ہو سکتا ہوں؟ سبحان نے وضاحت دی تو وہ ہنسنے لگی۔ تھینک یو سبحان، آپ بہت اچھے ہیں۔ پلوش شاہ کے دل سے بوجھ اتر گیا۔ ہاں، ابھی اچھے بننے کے لیے ایک اور سرپرائز ہے میرے پاس۔ یہ دیکھو، ہمارے ہنی مون کے ٹکٹس داجی نے آج ہی منگوائی ہیں، یعنی ولیمے کے فوراً بعد ہم اپنے ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جائیں گے۔ سبحان نے ٹراؤزر کی جیب سے ٹکٹس نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے بتایا تو اس نے خوشی سے ٹکٹس جپٹ لیں۔ سچی؟ او مائی گاڈ، میں کتنی خوش ہوں سبحان، ریئلی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ سبحان نے اس کے اس روپ کو اپنے نینوں کی شوخی سے خوب سراہا۔ پلوا شاہ پلیز جلدی آؤ۔ نیچے سے عروسہ کی آواز آئی تو وہ ٹکٹس اسے تھما کر سلام دعا کے بعد پلٹی۔ رکو پلوا شاہ، ذرا ایک منٹ۔ وہ ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ سبحان کے پکارنے پہ رک کر پلٹی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو سبحان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں، بس ذرا گھڑی پر نظر ڈال کر ٹائم بتاؤ۔ سبحان نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنی لکھنوی گھڑی کی طرف اشارہ کیا تو پلوشا نے گھڑی کی سمت دیکھا۔ 10 بج گئے ہیں، کیوں؟ اس نے وقت بتا کر سوالیہ انداز میں سبحان کو دیکھا۔ کیونکہ اب سے ٹھیک 2 گھنٹے اور 1 جنوری 2010 یعنی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ تم تو یہاں ہوگی نہیں، اسی لیے ابھی سے ایڈوانس وش کر دیتا ہوں، ہیپی نیو ایئر۔ سبحان نے اسے روکنے کا مقصد بتایا تو کچھ پل کے لیے تو وہ سمجھی نہیں، پھر یاد آنے پر اپنے سر پر چپت لگا کر خود ہی ہنس دی۔ ارے میں تو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ اینی وے، تھینک یو سو مچ، اور آپ کو بھی نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ پلوشا نے اپنی بے خبری پر ہنستے ہوئے اسے بھی وش کیا، پھر مسکراتی نگاہوں کا تصادم ہوا اور پلوشا اس کی نگاہوں کی تپش سے گڑبڑاتی نظریں جھکا گئی۔ سبحان دل کھول کر ہنسا اور پھر وہ جانے کے لیے مڑی کہ کچھ یاد آنے پر دوبارہ رک گئی اور اسے پکار بیٹھی۔ سبحان، انداز مٹھاس سموئے ہوئے تھا۔ بولو میری جان۔ آئی ول مس یو۔ بے حد شرماتے ہوئے بمشکل اس نے پہلی بار اعتراف کیا تو سبحان کے دل میں گلاب کھل اٹھے۔ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ کتنی حسین لگ رہی تھی وہ یوں شرماتی ہوئی۔ سبحان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ پلوشا، آئی ول مس یو ٹو، 3 4 5 اینڈ سو آن۔ سبحان نے اپنے سٹائل میں بڑھا چڑھا کر جواب دیا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی اور ہنستی چلی گئی، جس میں سبحان کی بھی ہنسی شامل ہو گئی۔ اوکے، گڈ نائٹ اینڈ ہیو سویٹ ڈریمز۔ آخری بار اسے بھرپور طریقے سے دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ ظاہر ہے اب سویٹ ڈریم سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ سبحان نے اسے سر کھجا کر کہتے ہوئے آنکھ ماری، پھر وہ مطمئن ہو کر چلی گئی کہ یہ آنے والا وقت ان کی زندگی میں نئی امیدیں، نئی بہاریں لے کے آنے والا تھا، جہاں ہر طرف محبت ہی محبت تھی، صرف محبت۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول وہ پگلی دل کی ملکہ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.